أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خوش آمدید، اہلا وسہلا، لعلکم بخیر. کیف حالکن یا اخواتی وکیف حالکم یا کلاس QC2. سب کا حال بڑا خاموش ہے. خیریت ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ پڑھنا چاہتے ہیں یا چھٹی کرنا چاہتے ہیں؟ کلاس بڑی کوائٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر نظرت، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. کیسا جا رہا ہے آپ کا کورس؟ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا کنفیوژن ہے، تو انشاءاللہ آج وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ دو ٹیبلز کا پھر کلیئر ہو گیا. آپ نے جو میسج بھیجا تھا صبح پڑھا تو خاصا کلیئر ہو گیا. جی سب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری. سب چیزیں آپ کو کلیئر کر کے ہی جی انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں، بتائیے گا پھر آپ. شروع کرتے ہیں. جی آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 یعنی QC2 بیچ 99 کا آج ہمارا 6th سیشن ہے، جس میں ہم مصحف کے تیسرے صفحے کا تیسرا اشارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں، اس کو ہم نے کہا Q یعنی قرآنک پورشن، 3 یعنی مصحف کا پیج نمبر 3، اور C سے مراد اشارہ نمبر 3. کورسوں کے جو مقاصد ہیں ان کے اوپر ایک نظر ڈالتے جاتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی 5 صفحات پڑھنے ہیں مصحف کے. ہم نے ہر لائن میں موجود 7 ورڈز کو جان لینا ہے انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس کورس. اشاروں اور فکروں کے ذریعے ہم نیل پاسمانی کو سیکھ رہے ہیں. جس طرح ہم ان کو وہ ایک شیڈ دے دیتے ہیں، کلر کر دیتے ہیں، 2 یا 3 الفاظ کا ایک مجموعہ بنا لیتے ہیں، اس کی مدد سے ہم الفاظ کو یاد کرتے ہیں. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آیات پڑھیں ہم اپنے اس لوگوں کے ذریعے ایک دعا، اس میں سے ریلیونٹ دعا نکالتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں، اور ہم تبلیغ کے لیے ہر وقت ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. گرامر میں ہم کیا کر رہے ہیں، QC2 کا پورا فوکس جو ہے وہ کمزور افعال پہ ہے. آلدو ہم ساتھ ساتھ صحت مند افعال کو بھی پڑھ رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، کچھ نئے صحت مند افعال پہ آ جاتے ہیں، ان کو ہم ایز اے شارٹ ٹیبل لیتے ہیں. لیکن کمزور افعال کا ایک ایک پیٹرن، جو مین پیٹرن اس کورس کا حصہ ہے، اس میں ہم بہت تفصیل سے ایک ایک ٹیبل کو پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو ایک کوڈ اسائن کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کوڈ کے انڈر اور کچھ ٹیبلز کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک آسان اور بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے گرامر کو پڑھانے کا اور یاد کروانے کا. آپ کمپیریزن کر لیں گے کچھ عرصے کے بعد کسی بھی اور عربی کے کورس کے ساتھ، تو آپ سوچیں گے کہ وہ لوگ کیسے یہ سارے ٹیبلز یاد کرتے ہیں، وہ کیسے ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، وہ کیسے ان کو یاد رکھتے ہیں، کیسے اپلائی کرتے ہیں. جبکہ ہماری میتھڈالوجی بہت سمپل ہے، بہت پریکٹیکل ہے. ہم لوگ چونکہ پڑھتے آئے ہیں بہت دنوں سے، سمجھیں، اور پڑھا بھی رہے ہیں، تو ہم لوگ بہت ہی اس کا ایک سمجھیں کہ نظر رکھتے ہیں. اوور آل جس طرح سے بھی عربک کے دوسری جگہوں پہ کورسز ہو رہے ہیں، بہت اچھے کورسز ہو رہے ہیں، بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہیں ہر کورس کی، ہر میتھڈالوجی کی. لیکن یہ کورس ڈیفینیٹلی بہت آسان فہم ہے، بہت مددگار ہے، بہت پریکٹیکل ہے. ہر روز ہر کلاس میں آپ سیکھنے جو نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں ان کو آپ اپنی اسی دن کی تلاوت پر یقیناً آپ اپلائی کرتے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، کر سکتے ہیں، اور آپ کے فہم میں ہر کلاس کے بعد اضافہ ہی ہوتا ہے. یا پھر آپ تلاوت سن رہے ہیں تو جب بھی بہت فرق پڑتا ہے اس کو کمپریہینڈ کرنے میں. اس کے علاوہ ہم عربک بول چال کے کچھ جملے بھی سیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے کورس کا نصاب ہے، جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا، پھر سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو کہ ہمارے پہلے پیج پر آ گئی تھیں. اس کے بعد انسانیت کے 3 گروہوں کی بات شروع ہو گئی، جس میں پہلا گروہ تھا متقین کا، اس کے بعد کافرین کا گروہ، اور اس کے بعد منافقین کے اوپر کچھ آیات ہم نے پڑھی. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو یوں کنیکٹ کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم.
تو اس ہدایت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف بخشتے ہوئے ہمیں پورا قرآن عطا کرتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقین کا جو گروہ ہے وہ ہدایت کا مستحق ٹھہرے گا، کیونکہ ان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر کافرین کے بارے میں صرف 1-2 آیات آئیں، اور منافقین کے بارے میں کافی کچھ ہم نے پڑھا، مختلف قسم کی ان کی کیٹیگریز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کی دعوت کی بات ہوگی، پھر آدم علیہ السلام کو کس طرح سے ہدایت ملی اس کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ ہمارا QC2 کا نصاب ہے، جس کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح سے 5 انگلیوں میں اس کو یعنی سمویا ہوا ہے، کیسے کہ ہر فنگر کے اوپر ہم نے ایک پیج لے لیا۔ تو ہم نے ان کو اس طرح سے اس کا پیٹرن بنایا تھا کہ ہر پیج کو یعنی مصحف کے ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اور ہر حصے کو ایک اشارہ جو ہے وہ اسائن کر دیا۔ تو ہم ان اشارات کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہ اشارات ہمیں ایک تو قرآن کے کو حفظ کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس کا ایک پورے پیج کا ایک ٹاپک سمجھنے میں، ایک تھیم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان اشارات کی مدد سے، کیونکہ آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ اگر یہاں پہ سپوز فسادی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ مفسدین وغیرہ اس طرح کے الفاظ آئے ہوں گے، تو اس طرح بھی ہمارا لنک بن جاتا ہے۔ مفلحون جو ہے وہ متقین کی خصوصیات تھی، اور اس طرح سے ہم اس سے کافی بینیفٹس لے رہے ہیں جو اشارات میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ورنہ ایک پورے پیج کے اوپر تو کافی کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ ذہن میں نہیں رہتا، تو اس کے سیکشنز بنا دیے گئے۔ تو آئیے اس کو دہرا لیتے ہیں کیسے۔ ہم پہلے پیج کے اوپر بولتے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ دوسرے پیج پہ ہم نے کہا کہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ دو رخے ہیں۔ ان کا ایک بریف بنا لیتے ہیں 1 ورڈ کے ساتھ اشارے کو، ہم کہیں گے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، یہ 2 پیجز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا صفحہ شروع کیا ہوا تھا۔ تیسرے صفحے پہ جو اشارات تھے وہ اس طرح سے تھے کہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ یہ جو 2 مثالیں ہیں یہ منافقین ہی کے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہم نے اس کو اس طرح سے دہرانا ہے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ہم اس کو کیسے دہرائیں گے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ہم آگ اور بارش والے 2 اشارات لاسٹ سیشن میں کور کر چکے۔ آج ہم تیسرے صفحے کا تیسرا اشارہ یعنی قرآن کی دعوت کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں صرف 2 ہی آیات ہیں۔ اس کو اگر پیچھے سے لنک کریں تو کیا تھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا جو ذکر کیا، تو اس میں جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا پھر نہیں حاصل کرنے والے تھے۔ اب اس ہدایت کی کچھ تفصیلات دی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، کہ سب انسانیت کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے، اور ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات پر غور و فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ کچھ اسباق ہیں، ان کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، تو پھر ہم جب اس کا شرح کریں گے، ترجمہ تشریح وغیرہ، تو پھر اسباق کو سم اپ کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی لائن میں تو کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے، کسی لائن میں 4 ہیں، 3، ایک تو ایوریج تقریباً 2 یا 3 نئے الفاظ سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے نئے الفاظ کو شیڈ کر کے گروپس بنا کے ہم ان کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ کیونکہ ووکیبلری کا جو چیلنج ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، تو سمپلی کسی چیز کو بالکل بغیر کسی لنک کے یاد کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ لنکس بناتے ہیں آگے پیچھے کے الفاظ کے ساتھ، تاکہ وہ اس کا ایک تھوڑا سا میننگ جو ہے وہ کھول کے واضح ہو جائے اور ہمارے ذہن میں رہ جائے۔ پہلی آیت ہے اس اشارے کی، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الگ الگ دیکھ لیں تو یا ایہا الناس، اور یا کا لفظ اور یا ایہا کا لفظ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اکثر قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو الناس کا مطلب ہے لوگوں، یہ لوگ یعنی
इंसान की जमा है। ओबुदू ये फेल हम QC1 में भी पढ़ चुके हैं, आज भी इसका हम टेबल देख लेंगे। आबदा याबुदू से है, इसका फेल अमर है। ओबुदू यानी तुम सब इबादत करो, फेल अमर की जमा है ओबुद ओबुदू। किसकी इबादत करो? रब्बाकुम की इबादत करो। और ये रब्बाकुम हमारा वही टेबल है जिसको हम अगर रब्बू की जगह रब्बा से शुरू करें तो हम कहते हैं ना रब्बाहू, रब्बाहुम, रब्बाका, रब्बी और रब्बाकुम। ये जो नंबर 5 पे हमारी TPI हमें बताती है, रब्बाकुम यानी तुम्हारे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे रब की, तो इसका मतलब है अपने रब की। वैसे रब्बाकुम का मतलब है ना तुम्हारा, तुम सबका रब, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन में हम क्या कहेंगे? तुम इबादत करो तुम्हारे रब की तो नहीं कहेंगे ना, हम कहेंगे इबादत करो अपने रब की। अल्लाजी, अब उस रब को बयान किया जा रहा है। वो रब कौन है? अल्लाजी वो जात कह लें, या वो जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें। खलक़ा का टेबल भी हमने समझी QC1 में किया हुआ है, बाब नसरा से आता है खलक़ा, और कुम जो है वो साथ इसके अटैचमेंट लगी हुई है, यानी अटैच प्रोनाउन लगा हुआ है। वाह और अल्लाजीना उन लोगों को जो, मिन का मतलब है से, कबलिकुम, कबलिकुम भी दो अल्फाज का मजमुआ है। जिस तरह अगर हम कबल का टेबल बनाए ना, कबली ही, कबली हिम, कबली का, कबली, कबलिकुम, इस तरह से ये जो अटैचमेंट वाले टेबल्स होते हैं आपने देखे, ये रब्बाकुम के साथ भी आ गया, कबलिकुम के साथ भी आ गया। ये दोनों इस्म थे, यानी इस्म प्लस इस्म, और ये भी इस्म प्लस इस्म। तो ये जो है खलका कुम में भी देखिए आप ऑब्जर्व करें कि वही कुम आ रहा है, जबकि ये कॉम्बिनेशन है फेल प्लस इस्म का। इस्म में किसको कह रही हूँ? जो एन में आ रहा है ना, कुम कुम कुम, ये इस्म है, क्योंकि ये जमायर का टेबल होता है ना, जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो नाउन इस्म है तो प्रोनाउन भी इस्म है, इस तरह याद रख सकते हैं आप। और यहाँ पे रब भी एक इस्म है, कबल भी एक इस्म है, लेकिन खलका एक फेल है। तो इसका मतलब है कि ये जो अटैचमेंट्स हैं ये इस्म के साथ भी लगती हैं, फेल के साथ भी लगती हैं, और हरूफ के साथ तो लगती ही हैं, क्योंकि आपने QC7 में हरूफ के साथ इनके 7 टेबल्स भी पढ़े थे ना, जिसमें लहू लहुन का टेबल था, फीही फीहिम का, और इसी तरह से 7 टेबल्स थे टोटल। लअल्लकुम, इंटरेस्टिंगली ये वही जो कुम है ये लअल्ला के वर्ड के साथ भी लग रहा है। बहरहाल लअल्ला का मतलब होता है शायद, और कुम फिर उसी तरह से अटैचमेंट है। शायद के तुम या ताकि तुम, ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आ जाएगा कि ताकि तुम क्या हो जाओ, तत्तकुन, तत्तकुन तुम परहेजगार बन जाओ। और ये मुत्तकी के वर्ड से आप याद रख सकते हैं। तो इसकी शरह में बताया गया है कि कुरान सारी इंसानियत के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि किसी खास इलाके के लोगों या अरब के या एशिया के लोगों, बल्कि कहा कि या अय्युहन नासु, ए लोगों। तो कुरान से हर इंसान हिदायत हासिल कर सकता है। अगले हिस्से में ये जो उबुदू रब्बाकुम को अंडरलाइन करके दिखाया गया, इसका मतलब है यहाँ पे बताया गया है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, यानी मोहब्बत और खुलूस के साथ सच्चे बंदे और गुलाम की तरह अल्लाह ताला की इबादत करना। क्यों? इसलिए कि उसी ने हम सबको बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, हमारा वजूद उसी के होने का सबूत है। देख लें, सोच लें कि अगर अल्लाह ताला हमें इंसान ही ना बनाते, या हमारे पास जो भी सलाहियतें हैं इसमें से कोई भी चीज़ कम होती, कोई भी नेमत कम होती, तो इंसान का तो कोई भी बस नहीं है। लिहाजा हर हाल में उसको अल्लाह ताला की अब्दियत करनी है, बंदगी करनी है। इंसान कुछ चीज़ों को बना सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, सुधार सकता है, नोक पलक सवार सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, चीज़ों को मिला के हम कुछ मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन इंसान किसी चीज़ को नए सिरे से पैदा नहीं कर सकता। इंसान किसी चीज़ को उस तरह से तख्लीक नहीं कर सकता जिस तरह से अल्लाह ताला को, इसीलिए खालिक हकीकी कहा गया है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल और समझ के मुताबिक कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की जो तख्लीक की जो जो सलाहियत है वो अल्लाह ताला के लिए ही यूनिक है। एंड में कहा गया लअल्लकुम तत्तकून, तो होगा क्या? ऊपर कहा गया था ना कि ए लोगों इबादत करो, और ये आपको पता है कि अमर का सीगा है, उबुदू, इबादत करो। तो उसका नतीजा बता दिया गया इबादत का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ और गुमराही से बच जाओ, अल्लाह ताला की नाराजगी से बच जाओ, और दुनिया और आखिरत के नुकसान से बच जाओ। तो जितने भी हम खलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा हमें तकवा अता करेगा। एक हदीस भी बयान की गई है, रेफरेंस पे आप देख सकते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है कि रहमान की इबादत करो, जैसे कि हमें यहाँ पे इस आयत में भी ये तलकीन मिल रही है। इसमें एडिशनल बात क्या है? खाना खिलाओ और सलाम को आम करो और उसको फैलाओ, तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। देखिए कितना आसान फार्मूला बता दिया गया ना। हमें से कौन है जो जन्नत में दाखिल होना नहीं चाहता? और
اور کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا. اور کھانا کھلانا کون سا مشکل ہے, دوسروں کو کھانا کھلائیں, اپنے کھانے کو شیئر کریں, اپنے دوست احباب سب کو کھانے کے لیے. کھانے کی دعوت ویسے بھی اتنی سمجھیں بڑی موٹیویٹنگ سی ہوتی ہے نا. اگر کسی کو درس پہ بلا لیں یا کلاس میں بلا لیں شاید کم لوگ آئیں یا کسی سیریس سے ایونٹ پہ, لیکن اگر اس میں کھانا بتا دیا جائے کہ کھانا بھی ہوگا, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, تو وہ ایک طرح کا ایک بہت ہی اچھا سا ایونٹ بن جاتا ہے. اور اسی ایونٹ کا فائدہ اٹھا کے ہم اپنی جو دین کا کام یا تبلیغ کا کام ہم وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ ہم اس کو بھی ساتھ لے سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ سلام کو عام کرو, تو کتنا آسان ہے, سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاتے. تو سلام کرنے کی عادت اور جو ہے وہ اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. آج کے وقت میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ ہم بہت ہیزیٹنٹ ہو جاتے ہیں سلام کرنے میں, کہتے ہیں کہ اس نے تو کیا ہی نہیں, اور بلکہ لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم اسٹرینجرس کو سلام کریں. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی عادت بنا لی جائے. کہیں آس پاس میں لوگ ہیں, کہیں سے ہم واک کرتے ہوئے بھی گزر رہے ہیں, کہیں مارکیٹ میں ہیں کچھ ہیں, اگر ہم آسانی سے خواتین ہیں ہمارے ساتھ, ہم سلام کر سکتے ہیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. ایک بڑی مودت پیدا ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ دوسروں کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن ہو سکتا ہے ان کو اچھا ہی لگے اور کوئی ہم اچھی بات ہو جائے. تو اس کے ترجمے کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس حصے کو کہ اے لوگو یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی, الذی خلقکم, وہ جس نے پیدا کیا تمہیں, والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اسی اشارے کا جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی پہلے لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي, وہ جس نے, جعل لکم, بنایا تمہارے لیے, الارض, زمین کو, فراشن, فرش, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت یعنی بنایا, وانزل من السماء, اور نازل کیا آسمان سے, ماء, پانی, فاخرج به, پھر نکالا اس کے ذریعے سے, من الثمرات, پھلوں سے, رزقا لکم, رزق تمہارے لیے, فلا تجعلوا, پس نہ تم بناؤ یا ٹھہراؤ, للہ, اللہ کے لیے, اندادن, کوئی شریک, وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. اس کی شرح کو دیکھتے ہیں. ایک ایک لفظ کو. الذی کا تو مطلب ہمیں پتہ ہے, کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے. الذی کی جمع الذین ہوتا ہے. جعل کا ٹیبل ہم نے QC1 سے پڑھا ہوا. جعل کے بہت سے معنی ہوتے ہیں, بنانا, ٹھہرانا وغیرہ. یہاں پہ ہے جعل, بنایا تم, کس نے, لکم, تمہارے لیے, الارض, یعنی پیچھے اللہ, جو الذی کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یعنی اس نے بنایا, لکم, تمہارے لیے, یہ ہمارا وہی ٹیبل ہے, لہو, لہم, لکالی, لکو, تمہارے لیے کیا بنائے, الارض, زمین کو. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس لفظ کا, لیکن فراشن کے ورڈ کو دیکھ لیجیے. اردو کا لفظ جو فرش ہے وہ اسی سے سمجھے نکلا ہوا ہے. تو فراشن و سما, سما کا مطلب بھی پتہ ہے, آسمان کو کہتے ہیں. بنا, بنا کا ورڈ آپ کے لیے شاید نیا ہوگا, تو اس کو آپ یاد کر لیجیے. بنا چھت کو کہتے ہیں, اور یعنی یہ مختلف معنی میں آتا ہے. بلڈنگ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے, اور بنا کو آپ نا بانی سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. بانی ہوتا ہے نا جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے, تو وہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ اس کو یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ فرش کے اگینسٹ چھت, یعنی اس طرح سے بتایا جا رہا ہے نا کہ زمین کو فرش, اور آسمان کا جب بھی ذکر آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چھت ہمارے لیے ہوگی. تو اسی لیے اس کو شیڈ کر کے آپ کو دکھایا گیا نا, زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. الارض فراشا والسماء بناء, اس طرح سے یاد کیجیے گا. وانزل, انزل کا مطلب ہوتا ہے اس نے نازل کیا. اردو میں بھی تو ہم بولتے ہیں نا, من السماء, آسمان سے, ماء, ماء پانی کو کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو آتا ہی ہوگا یہ لفظ, آج سیکھ لیتے ہیں کہ ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی. فاخرجا, فا کا مطلب ہے پس, اور اخرجا, اخرجا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نکالنا. خرجا ہوتا ہے وہ خود نکلا, اور اخرجا ہوتا ہے اس نے نکالا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ اس نے نکالا, بہی, اس کے ذریعے, یعنی پانی کے ذریعے. یہ بہی کا کیا مطلب ہے, پانی کے ذریعے. یہ جو ماء ہے اس کے ذریعے کیا نکالا, من الثمرات, پھلوں میں سے. ثمر جو ہے وہ پھل کو کہتے ہیں, ثمرہ وغیرہ نام بھی ہوتے ہیں نا, تو پھل. رزقاً, رزق یعنی جو ہمارے لیے رزق کی چیز ہے. لکم, تمہارے لیے. فلا, پس نہ. تجعلوا, تجعلوا وہی ہمارے جعل کے ٹیبل سے میں ایک جگہ پہ تجعلوا بھی آئے گا, اور
آپ اس کو تھوڑا سا اگر پریکٹس کیا کریں تو فوراً آپ کو پتہ چلے گا. پھر فلا تجعلوا اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا, تو یہ دیکھیں فعل نہیں کا جمع ہے, فا اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے QC1 کا ٹیبل ہے. اب آپ نے تھوڑی سی اپلیکیشن کی پریکٹس کرنی ہے, پیچھے سے ایک چیز کو یاد کرنا ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ اس ٹیبل میں یہ کس جگہ پہ واقع ہوتا ہے, وہاں پہ آپ نے اس کو اپنی TPI کی مدد سے یاد کرنا ہے. للہ اللہ کے لیے, اندادن کوئی شریک. تو انداد کا لفظ اگر آپ کے لیے نیا ہے تو اس کو یاد کریں, آج ہم اس کی واحد بھی سیکھیں گے. وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون, اور یہ تعلمون کا ورڈ آپ کو پتہ ہے کہ عالمہ یعلم کا ٹیبل ہے جو آپ نے QC1 میں سیکھا تھا, باب سمیہ سے آتا ہے. اس کو بھی آج دوہرا لیتے ہیں. آپ اس کی TPI خود سے ایک دم سے آپ کر سکتے ہیں کہ تعلمون کی TPI کیا ہوگی, لیول کیا ہوگا, فعل مضارع ہے, اور تعلمون کا مطلب ہے تم سب, تو اس جگہ پہ اس کا اشارہ ہوگا وغیرہ. تو اب پہلا حصہ دیکھیے, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو ذرا دیکھیے تو صحیح. اگر زمین اس طرح سے ہوتی تو ہم کیسے رہتے, اگر آسمان پہ چھت محفوظ نہ ہوتی تو ہم نقصان دہ جو شعاعیں ہیں, جو الٹرا وائلٹ ریز وغیرہ ہوتی ہیں, تو ہم تو جل کر مر ہی جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. تو یہ جو پورا واٹر سائیکل کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کے لیے کیسا حیرت انگیز انتظام کیا ہے کہ سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے اور بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو, پودوں کو, انسانوں کو, جانوروں کو, سب کو پانی ہی سے زندگی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو آپ لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق, جو بھی آپ لوگوں کی سمجھے سوچ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کے مطابق آپ ان چیزوں کے اوپر بہت سوچ بچار کر سکتے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب پھلوں کو دیکھیے کہ اس ماں کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پھل نکالے, تو یہ پھل یعنی امیجن کریں کہ اگر آم, جامن, کیلا, سیب, کوئی بھی فروٹس ہیں, اگر وہ اس سائز کے نہ ہوتے, اس رنگ کے نہ ہوتے, اس خوشبو کے نہ ہوتے, تو ہم شاید ان سے اس طرح سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکتے اور فائدہ بھی نہ حاصل کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے لیے تو ہم جتنا بھی سوچیں, ہم اپنے تصور اور احساس کو جتنا بھی استعمال کریں اتنا ہی کم ہے. ایسے آیتیں پڑھیں تو ہمیشہ شکر و محبت کے احساس کے ساتھ پڑھیں, سنیں تو دل میں ایسے ہی احساسات بیدار ہونے چاہیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. تو جب صرف اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا اور اتنی محبت کے ساتھ اور ہمارا اتنا خیال کیا ہے, تو ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. لہٰذا ہمیں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے, یعنی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت کچھ معاف ہو سکتا ہے, شرک نہیں معاف ہو سکتا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ سب خود بخود نہیں ہوا, بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں, کوئی تو ہے جو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے, کیونکہ زمین, آسمان اور یہ سب جو انتظام ہے, یہ سب جو نعمتیں ہیں, یہ سب کچھ جو ہے نا, اس کے مابین ایک تعلق ہے. یقیناً ان کا کوئی خالق ہے, یقیناً ان کو کوئی مینیج کرنے والا ہے, ان کا کوئی کنٹرولر ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز خود سے تو نہیں بن گئی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا میکر, کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت کائنات جو کہ ہمارے لیے سہولتوں سے اور ہمارے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں, اور وہ نعمتیں آج تک کبھی ختم ہی نہیں ہوئی. کب سے یہ کائنات بنی ہوئی ہے اور کب تک بنی رہے گی, یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کتنا سسٹینیبل بیسس کے اوپر رکھا ہے. اور کتنی یعنی آبادی بھی بڑھتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نعمتیں کم ہو جائیں. تو اس کو دہرا لیجیے. علم کا سائن جب آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے اس آیت کو سیکھیے کہ آپ کسی کو سکھا بھی سکیں. آئیے اس کو اس طریقے سے دہراتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ابزارب ہو جائے. اللہ سے وہ جس نے, یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, جعل لکم بنایا تمہارے لیے, الارض زمین کو, فراشن فرش, والسماء اور آسمان کو, بناءً چھت, وانزل اور نازل کیا, من السماء آسمان سے, ماءً پانی, فاخرج بہ پھر نکالا اس کے ذریعے سے, من الثمراتی پھلوں میں سے, رزقا لکم رزق تمہارے لیے, فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک. اندادن کے اوپر جو تنوین ہے نا, اس سے یہ ترجمہ بن رہا ہے کہ کوئی شریک. یہ بھی عربی کا ایک رول ہے, ایسے ایسے اس کو مزید سیکھیں گے. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. اس کے ترجمے کو, چونکہ 2 آیات تھیں, ان کے ترجمے کو اگر ہم سم اپ کر لیں تو اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے, تاکہ تم پرہیزگار بنو. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا, آسمان کو چھت, اور آسمان سے پانی اتارا, پھر اس کے ذریعے سے پھل نکالے, اور تمہارے لیے رزق کے طور پر یہ سب کچھ کیا رزق کے طور پر. سو اللہ کے سوا کسی کو شریک مت بناؤ, حالانکہ تم جانتے ہو اور تم جانتے ہو.
تو یہ جو ہم شروع میں اسباق دیکھ رہے تھے اب ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ تمام لوگوں کو دعوت ہے کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقویٰ حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. دیکھیں آج تک لوگ قرآن کو پڑھے ہیں نا اور مسلمان بن رہے ہیں, ایمان لا رہے ہیں, تو قرآن سب کے لیے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا بہت ہیلپ فل ایک ٹول ہے. شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا, یہ کیسے خود بخود جو ہے یہ ساری کائنات چل رہی ہے. تو یقیناً انسان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اگر وہ, یہ ہم سورۃ الفاتحہ ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ ہم کائنات پہ جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا. پھر یہ کہ شرک مت کرو نا, شرک کو رزق کے ساتھ کیوں کنیکٹ کیا گیا اس بات کو نا کہ انسان رزق کی خاطر بعض اوقات کرتے ہیں نا کہ کچھ ایسے کام کر لیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے صریحاً خلاف ہیں. مثلا سود کا جو نظام ہے اس کا حصہ بننا, یا پھر سمجھے رشوت یا اور بھی چیزیں, یا کاروبار کے اندر کچھ اس طرح کے سلسلے, اس طرح کے کام, کیونکہ انسان اپنے رزق کے لیے فکر مند ہوتا ہے. اور یہ شرک ہے کہ کسی بھی اور مینز کو اپنانا یا کسی بھی اور سہارے پہ بھروسہ کرنا. رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہوا ہے, انشاءاللہ ہمیں ہمارا رزق مل کے رہے گا. تو ہمیں جو ہے اپنے پورے جو گیون پیرامیٹرز ہیں ان کے بیچ میں ہی ہمیں رہنا ہے. دعا ہم اس سے کیا ریلیونٹ نکالتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پہ عبادت کرنے کی توفیق دے, ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما. اور پھر ہم اپنا احتساب بھی کریں گے کہ کیا ہم ان میں سے کسی طرح سے ڈیویٹ تو نہیں کرے. ہمارے جو گیون جو ہمارے احکامات ہیں, جو ڈوز ہیں, جو ڈونٹس ہیں, پلان بنائیں گے کہ انشاءاللہ میں کچھ وقت کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے ضرور نکالوں گا. سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. نہ بھی کتابوں کو مطالعہ کر سکیں پھر بھی بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم آبزرو کر کے اپنے لیے بہت سے اسباق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس پیسج میں جو کہ 2 آیات پر مشتمل تھا, اشارہ نمبر 3, اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا نئے الفاظ تھے تو کچھ خاص نہیں ہے. جیسا سما کی جمع سماوات, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سے بالکل اسی پیٹرن پہ دیکھیے, جو سمرات کا ورڈ آیا, سما کا ورڈ واحد آیا, ہم نے اس کی جمع بنا لی. سمرات کا ورڈ جمع آیا, ہم نے اس کی واحد بنا لی. تو سمرات ان کی جمع سمرات. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو جمع کا پیٹرن ہے بالکل سیم ہے, سماوات اور سمرات, جبکہ واحد میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, سماؤن اور سمراتن, جو کہ ہوتا ہے اکثر ہو جاتا ہے. جس طرح آپ اس کے ساتھ ایک تیسرا کنیکشن بھی بنا لیں کہ مسلمتن سے مسلماتن یا مسلمہ سے مسلمات, ٹھیک ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے, یہ جمع مؤنث کا پیٹرن ہے جو آپ کے ساتھ ابھی تینوں الفاظ ہم نے شیئر کیے. ند یا انداد کا لفظ میں آیا تھا, تو انداد ایک جمع کا لفظ تھا اور اس کا واحد ہوتا ہے ند, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اگر آپ کے لیے نیا لفظ ہے تو آپ نے اس کو دہرانے ہیں, ند انداد, ند انداد, ند انداد, اس طرح سے اس کو یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا, بہت آسان ہے, قرآن میں آیا یہ. اگر ہم دیکھیں صحت مند افعال کیا آئے تھے تو یہ ٹوٹل ہماری ریویژن ہے. باب نصرہ سے آیا تھا عبد یعبدو کا ٹیبل اور اس میں فعل امر آیا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو کسی ون میں کیا ہوا ہے, ہم اس کو دہرا لیتے ہیں. عبد اس نے عبادت کی, یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, عبد عابد معبود عبادت, اس کا مصدر آپ نے یاد رکھنا, عبادت اس کا مصدر ہے. عابد و معبود کے لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں. آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی آیت میں عبدو کا ورڈ کہاں پہ آیا. یہ جو عبد ہے فعل امر, اس کی جمع عبدو, تو یہ آپ کے نوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آیت میں یہ لفظ کہاں پہ کس ٹیبل کے کس حصے میں سے نکلا ہے. جیسے خلقہ کم کا جو ورڈ ہے یہ آپ کے خلقہ کے ٹیبل میں بالکل فعل ماضی کا پہلا ہی لفظ ہے. خلقہ اس نے پیدا کیا, اور کم اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, اس نے پیدا کیا تم کو. یہ اس طرح سے ہم اس کی ٹپائی کرتے ہیں. خلقہ بھی باب نصرہ سے تھا, خلقہ اس نے پیدا کیا, یخلق وہ پیدا کرے گا. او خلق خالق مخلوق خلق, خلق خدا آپ بولتے ہیں نا لفظ, تو خالق بھی بولتے ہیں, مخلوق, یہ سارے لفظ بہت تقریباً ہمارے اردو ہی کے الفاظ ہیں. اور جعلا تو ہمارا سب سے پہلا ہی ٹیبل تھا باب فتح, جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا کسی ون میں, تو جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا, رکھا بھی ہوتا ہے, ٹھہرایا بھی ہوتا ہے, بہت سے اس کے میننگز ہوتے ہیں. یہاں پہ بنایا ہے, جعلا اس نے بنایا, یجعل وہ بناتے ہیں. اجعل بنا, جاعل مجعول جعل, جعلی نوٹ وغیرہ جو ہے نا وہ بھی اسی سے الفاظ, جعلی کا لفظ اردو میں یہیں سے نکلا ہوا ہے, یعنی اس میں بھی ذرا بنانے کا ایک کانسیپٹ ہے. رزقن کا لفظ ہمارا رزقہ کا ٹیبل ہے, باب نصرہ سے ہے. یہ بھی ہم نے QC 1 میں شاید کیا ہوا ہے, نہیں کیا تو QC 2 میں ہم نے شروع میں کیا ہوا ہے. تو ہمیں ایک اور بات بھی ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ کس باب میں سے ہم تھوڑا سا آبزرو کر رہے ہیں کہ کس باب میں سے قرآن میں بہت زیادہ الفاظ آئے ہیں. تو کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ کون سا باب سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اکثر کلاس میں آپ دیکھتے ہیں نصرہ.
नसरा, बिल्कुल आसान थी। नसरा का बाब जो है कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद समिया, दरबा और मेरे ख्याल है बाकी तीनों तकरीबन बराबर ही इस्तेमाल हुए हैं, समिया दरबा भी और फतह भी, तो लेकिन नसरा से बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए। तो हमने देखा ये रज़क़ा, यरज़ुक़ु, उर्ज़ुक़, राज़िक़ुन, मरज़ूक़ुन, रिज़्क़ुन। अब आप मुझे बताइए आपकी आयत में जो रिज़्क़न का लफ्ज़ है वो इस टेबल में कहाँ पे वाक़या हो रहा है? कौन बता रहे हैं? ये रिज़्क़न का वर्ड इस टेबल में कहाँ पे है? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कोई बताएगा? रिज़्क़न का वर्ड इस टेबल में कहाँ पे है? ये जो है ना मस्तर। जी, मस्तर। किसी की बहुत दूर से आवाज आई है फॉर सम रीजन। मस्तर में है ना रिस्कन। जी, और सिर्फ आपको जो डिफरेंस थोड़ा सा लग रहा है वो क्या लग रहा है ये भी बताइएगा। ये डिफरेंस थोड़ा सा लग रहा है शेप में, तो क्या क्या वजह है इसकी? रिस्कुन और अच्छा इधर रिस्कुन है। जी बिल्कुल, सिर्फ इसकी, जी इसमें ये धम्मत है यानी कि पेश वाला है ये लफ्ज, और ये फतहा वाला लफ्ज है। इसको फतहताइन कहते हैं, इसको दम्मताइन कहते हैं, यानी तनवीन है। ठीक है, तो वो जब हमने ये रूल पढ़ा था ना कि उसी वन में कि जब दो जबर होंगी तो एक अलिफ एक्स्ट्रा आ जाता है। जिस तरह किताबुन और किताबिन सिंपल लिखते हैं, लेकिन जब किताब बन लिखते हैं तो साथ एक अलिफ आ जाता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज हुई है। तो ये बातें आपने ऑब्जर्व करनी है, नोट करनी है। उसके बाद हमारा लफ्ज था एक अलिमा, तालमून का वर्ड था। ठीक है, तो तालमून के वर्ड को देखिए, बाप समिया से हमने बिल्कुल उसी वन में जो पढ़े थे हमने उसी में से एक आ गया। आलिमा उसने जाना, यालमु वो जानता, एलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। अब आप मुझे बताइए कि तालमूना की टीपीआई क्या होती है। चले मैं आपके सामने दो टीपीआई करके आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सी सही की है। क्या तालमूना की टीपीआई ये होती है या ये होती है? सामने की तरफ, ये सामने की तरफ, जी बिल्कुल, तालमुना तुम सब जानते हो। तो इस तरह से हमने इनको समझना है। तो ये हमारा पहला सेगमेंट था जिसमें हमें कमजोर हरूफ में से कोई टेबल हमें नहीं पढ़ना पड़ा, सिर्फ सेहतमंद अफाल थे और उनके हम शॉर्ट टेबल्स पढ़ते हैं इस कोर्स में। तो ये हमने इन आयात के हवाले से ये भी देख लिया कि कौन सा वर्ड किस जगह पे वाक़या हो रहा है। कोई सवाल हो आपका तो जरूर पूछ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने सेगमेंट पे मूव हो जाते हैं जो कि हमारा ग्रामर का सेगमेंट है। क्वेश्चन हो तो बताइएगा। कोई सवाल नहीं है तो आगे पढ़ते हैं। अपना इसी जो इशारा नंबर 3 चल रहा है, सफा नंबर भी 3 है, उसी का ग्रामर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामर में आज हम एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नया फेल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है गल्ला का फेल। तो हम देखते हैं कि ये गल्ला का फेल किस तरह से आया है। इसके आगे दुआत भी लिखा हुआ है, यानी ये बाब दरबा में आता है। और ये बहुत, एक तो अभी आपको नहीं पता कि बाब दरबा में आता है तो क्यों आता है, क्या वजह है, लेकिन अभी आप इसको एक दुआत से दुआत को कनेक्ट करें तो बहुत सिंपल सा आपको हो जाएगा। लास्ट टाइम आपने ज़न्ना पढ़ा था, कोई मुझे बताए कि ज़न्ना का टेबल बिल्कुल दला की तरह लग रहा है, लेकिन उसका बाब क्या था? क्या उसका बाब भी दरबा था या कोई और था? कौन बताएगा? और उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जल्दी से इनको जवाब आना चाहिए। बाप था वो सारा था, सारा था। बाब नसरा था, जी जी बिल्कुल। और उसको हम कैसे याद, हाँ उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? डबल डबल हरूफ वाले। जी उसको ना, मतलब अगर वैसे तो डबल हरूफ वाले चल रहे हैं, ज़न्ना भी डबल हरूफ में से आ गया, गला भी डबल हरूफ में से आ गया, यकसा हरूफ जिसको हम कहते हैं। तो वैसे मैं एक टिप के तौर पे बता रही थी कि दोल्ला को आपने दुआद और दुआ से रिलेट कर लिया फिलहाल। अभी आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन सीखेंगे तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ज़न्ना में आप ना नून को नून से रिलेट कर सकते हैं। ज़न्ना के इस जगह पे नून आ रहा था ना, तो बाप भी नसरा था, तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं इन केस के शुरू शुरू में थोड़ा सा भूलने का चांस हो। तो ये हमारी थोड़ी सी समझे के याद करने की टिप्स भी होती हैं। ठीक है, तो हम कमजोर अफाल के बारे में किस तरह से हमने देखा था कि ये हमने QC1 में जो सेहतमंद अफाल के 4 सेट्स पढ़े थे ना, तो हमने कहा कि QC2 में हम जितने भी कमजोर अफाल पढ़ेंगे अल्टीमेटली वो सब के सब इन्हीं अबवाब में फॉल कर जाएंगे। हमने सबसे पहले वहाबा पढ़ा, वो हमारे फतह के बाब में आ गया था। फिर हमने उसके बाद वादा पढ़ा। बज़ाहिर देखने में एक जैसे थे लेकिन इनके अबवाब डिफरेंट थे क्योंकि इनके मुदारे डिफरेंट थे। वहाबा से यहाबू बनता है जो कि फतह यफ्तहू का पैटर्न है, जबकि वादा से याइदू बनता है जो कि दरबा यदरिबू का पैटर्न है।
پھر ہم نے دیکھا کہ قالا بظاہر دیکھنے میں مڈل میں الف ہے, زیادہ میں مڈل میں الف ہے, تو ہم نے نوٹ کیا کہ قالا تو باب نصرہ میں آتا ہے جبکہ زیادہ باب ضربہ میں آتا ہے, اس لیے کہ ان کے مضارع ڈفرنٹ ہے. قالا سے یقولو بنتا ہے اور زیادہ سے یزیدو بنتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو یقولو یعنی پیش والا پیٹرن ہوتا ہے, واو والا پیٹرن ہوتا ہے, وہ نصرہ کا ہوتا ہے, اور زیادہ یزیدو یعنی جو زیر والا ہوتا ہے ضربہ یضربو وہ ضربہ کا پیٹرن ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب دیکھیں دعا میں اینڈ میں الف آ رہے ہیں, اور اس کو ہم نے دیکھا کہ چونکہ اس کا ماضی سے ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہوتا, مضارع دیکھا تو وہ یدعو بن رہا تھا, تو پیش والا آ گیا, واو والا آ گیا, تو وہ نصرہ میں آ گیا. ہدا جو ہے وہ, اب ہمیں اگر ہم سمپلی ہدا کو دیکھیں, نہ وہ زیادہ سے ملتا ہے نہ وہ وعدہ سے ملتا ہے, لیکن ہدا کا ایک اپنا پیٹرن ہے, کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ ہدا یہدی بنتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ضربہ یضربو ہے, اس کا زیر کے ساتھ لنک ہے, تو ہم نے اس کو ضربہ میں ڈالا. اس کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے ظنہ پڑھا, تو ظنہ کو ہم نے کہا کہ ظنہ سے یظنو بنتے ہیں, پیش والا مضارع بنتے ہیں, لہٰذا نصرہ میں آ گیا. آج ہم دیکھیں گے کہ دولہ سے مضارع تو یدلو بنتا ہے, زیر والا بنتا ہے, اس وجہ سے اس کو ضربہ میں ڈالنا پڑا. تو ہم نے اس کو یوں یاد کرنا ہے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہبا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا, اور گمان کرو اچھا, ظنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے, دولہ. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو اپنے ریڈ کلر میں نے آپ کو یہ کر کے بتایا ہوا نا, تو اس کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کیا کریں کہ یہ دینے کا مطلب وہابا, وعدہ کا مطلب وعدہ, کہا کا مطلب قالا, زیادہ کا مطلب زیادہ. تو اب ہم نے جو لاسٹ ٹائم کیا تھا ظنہ, ہم نے یکساں حروف کو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے لاسٹ ٹائم سے, سمجھے, تو آج ہم اس ٹاپک کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ظنہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ظنہ سے یظنو بنتا تو باب نصرہ میں ڈال دیا. اب دلہ سے آج ہم دیکھیں گے کہ یدلو بنے گا, لہٰذا یہ باب ضربہ میں آئے گا, اور پورا ٹیبل جو ہے نا فعالہ کی طرح ہی ہوتا ہے. اصل میں جو فعال ہے نا وہ ہمارا بیسک ٹیبل ہوتا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہے, زننا, زننو, دوللا, دللو, جس طرح فعلا, فعلو, اس طرح دللا, دللو. لیکن چونکہ وہ دو حروف ایک جیسے ہیں تو عربی کے قاعدے کے تحت ان کو تشدید دے دی جاتی ہے. دلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا, اس میں یکساں حروف ہیں. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, دلہ سے دلو تو ہم نے بنا لیا, اس کے بعد نمبر 3 پہ اس کو کھولنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دلولتا, جس طرح ظنہ, اور اس کے بعد ہم نے ظنو کر کے اس کو ظننتا کیا تھا نا, تو بالکل وہی فارمولا ہے جو کہ یہاں پہ تھوڑا سمجھایا گیا ہے. تو آئیے اس ٹیبل کو ہم لے کے چلتے ہیں, اور دلہ کے ورڈ کو ہم نے ایک ریڈ بلاک میں اس لیے اس کو ہم نے ڈال کے آپ کو دکھا دیا کہ ہمیں فعل ماضی کی پہلی چابی مل گئی ہے, یہ چابی ہے ہماری فعل ماضی کی. تو آئیے اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اس کو ظلہ بولیں, دولہ بولیں, جو آپ کا دعات یا ذات بولنے کا آپ کا تجوید کا طریقہ ہے. تو دولہ وہ گمراہ ہوا, دولو وہ سب گمراہ ہوئے, دوللتا آپ گمراہ ہوئے, دوللتو میں گمراہ ہوا, دوللتم آپ سب گمراہ ہوئے, دولنا ہم سب گمراہ ہوئے. تو اس کو عربی بول چال میں تھوڑا سا پہلے پریکٹس کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے دہراتے ہیں. حل دولہ, کیا وہ گمراہ ہوا, تو ہم جواب میں ماں کا استعمال کر لیتے ہیں, ماں دولہ, کیونکہ ظاہر ہے گمراہ ہونا کوئی ایسی اچھی بات نہیں, ہم فوراً کہ ہاں وہ گمراہ ہوا, تو ہم نے ماں کا استعمال کیا. ویسے نام کا استعمال کر سکتے ہیں, جسٹ آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی کہ فعل مضارع کی جو نفی تھی وہ لا سے ہوتی تھی, اور فعل ماضی کی نفی ماں سے ہوتی ہے, ماں فر ماضی. جمع بنا لیں, تو حل دولو, کیا وہ سب گمراہ ہوئے, ماں دولو, جی ہاں, نہیں سوری نہیں, وہ سب گمراہ نہیں ہوئے. حل دللتا, کیا تم گمراہ ہوئے, نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو ہم کہیں گے ما دللتو, میں گمراہ نہیں ہوا. حل دللتم, کیا تم سب گمراہ ہوئے, تو آپ بالکل کہیں گے کہ ہرگز نہیں. آپ کہیں گے ما دللنا, میں نہیں گمراہ ہوا. ہرگز نہیں کا کانسیپٹ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی آپ نے صرف اس کو سمپلی نیگیشن دیکھی کہ فعل ماضی کی نیگیشن ہم نے ماں کے ساتھ کی ہے. اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہم نے ان کا مضارع کا پیٹرن ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دولہ سے یا دلو بنے گا, کیونکہ اگر فتح یفتح میں ڈالنا ہو تو پھر یا دلو بنانا پڑے گا, نصرہ پہ ڈالنا ہو تو یا دلو بنانا پڑے گا, جس طرح یظنو بنایا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ دلہ سے یدلو جو ہے اینڈ میں اس کے اوپر رائٹ سائن آ گیا, تو پتہ چلا کہ عربی زبان میں یدلو استعمال ہوتا تھا. تو گرامر والوں نے پھر اس کو ہمیں اس طرح سے بعد میں کر کے بتایا کہ یہ یدلو ہے. اور سمیہ سے تو آتا ہی نہیں نا, یہ دولیلا تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو دوللہ ہے بیسیکلی. تو سمیہ کا تو کیس بالکل اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کی چابی ڈھونڈ لی فعل مضارع کی, جو کہ ہے یدلو, وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا. تو اس چابی کو آگے لے کے چلنا ہے. بالکل وہی پیٹرن ہے کہ پہلے والی جو مضارع کی جمع ہوتی ہے وہ واو نون کے اضافے سے بنتی ہے. اس کے بعد تم کے لیے یعنی انتم, انتا کی جگہ پہ ہم نے تا کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اور اپنے لیے انا کے لیے ہم نے جو
انا والا حمزہ ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے. پھر جس طرح تدلو تھا اسی طرح جس طرح یدلو کی جمع واو نون کے اضافے تھی بیسیکلی یہ تدلو کی جمع یہ ایک چھوڑ کے آ جاتی ہے. تو یہ بھی واو نون کے اضافے سے. ندلو کا ورڈ آپ کو پتہ ہے کہ نحنو کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے ہمارا ایک فعل مضارع کا پورا ایک ردھم ہوتا ہے اور ایک فعل ماضی کا ردھم ہوتا ہے. تو اس طرح اس کو ہم نے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا ایک ہم نے پیٹرن یاد کیا, اسی پیٹرن کے اوپر ہی ہم ان کو لے کر آتے ہیں انٹل کہ کوئی تھوڑی سی کمزور حروف کی وجہ سے ساؤنڈ میں تھوڑی سی چینج آ جائے. جس طرح قالا قالو, پھر ہم نے کہا قلتا قلتو, اس طرح سے کر کے. تو کہیں پہ اس مقام پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ آپ زبر دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ آپ زیر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کمزور حروف کا کس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. آئیے اس کا مضارع کی سائڈ کو دہراتے ہیں. یدلو یہ مضارع کا ہمارا ٹی پی آئی کا یہ والا لیول ہوتا ہے. یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا. یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں. ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں. تدلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. ندلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. وہ گمراہ ہونے کو ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ راستے سے ہٹ جانا. ایک ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ایمانی طور پر جو ہوتی ہے کہ انسان بالکل دین ایمان سے ہر لحاظ سے گمراہ ہو جائے. بہرحال حل یدلو کیا وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا, تو ہم لا کے ساتھ کہہ رہے ہیں لا یدلو, کیونکہ یہ فعل اس ٹائپ کا ہے جس میں ہم نیگیشن کے الفاظ کو استعمال کریں, ہم نام کا جو ہے نا استعمال نہیں کریں. البتہ کر سکتے ہیں گرامیٹیکلی. حل یدلونا تو اس کا جواب ہوگا لا یدلونا. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ایک کوشچن پوچھتے ہیں اور اس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں, پھر یہاں پہ ایک کوشچن پوچھتے ہیں پھر اس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں. یہ ہمارا سیٹ پیٹرن ہے. حل تدلو لا ادلو, حل تدلونا اور لا ندلو. تو یہ ہمارا پیٹرن ہے. اب اگر اس میں ہم تھوڑا سا اضافہ کر لیں, ایک سبیل کا لفظ آپ نے تو یہ QC 1 میں پڑھا تھا, فی سبیل اللہ, ہم نے فی کے لیے ریفرنس فریز یاد کیا تھا. تو اگر ہم ایک ترجمہ بنا لیں کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے, تو ہم بنا سکتے ہیں نا کہ حل یضل عن سبیل اللہ. تو جواب ایگزیکٹلی وہی ہے, صرف آپ نے لا لگانا ہے حل کی جگہ پہ, باقی لا یضل عن سبیل اللہ. اسی طرح سے یہاں پہ اب ہم لے آئیں گے حل یضلون عن سبیل اللہ, اور اسی طرح سے ہم لا کے ساتھ باقی کوشچن کا آنسر ایگزیکٹلی وہی ہے, لا یضلون عن سبیل اللہ. حل تضل عن سبیل اللہ, اور اس کا جواب ہوگا لا اضل عن سبیل اللہ. حل تضلون عن سبیل اللہ, تو لا ندل عن سبیل اللہ. ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ جو راستے سے بھٹکنا ہے اس کے لیے ان کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے حل یضل سبیل اللہ سبیل اللہ, اس طرح نہیں کہہ سکتے. آپ کو کہنا ہوگا حل یضل عن سبیل اللہ. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ اس طرح کے رولس ہم اکثر نوٹ بھی اب کرتے رہتے ہیں, اور یہ آگے ہمارے کورسز میں یہ چیزیں تفصیل سے آیا کریں گی. ہم نے دیکھا کہ دلہ اور یدلو دو چابیاں تو ہمیں مل گئی. اب ہم نے فعل امر بنانا ہوتا ہے نا, نمبر 3 پہ ہم امر بناتے ہیں. امر بنانے کے لیے ہمارا وہی بالکل علامت مضارع کو کٹ کر دیتے ہیں, تا کو ہٹا دیا. یہ آپ کو پتہ ہے نا فعل امر کیسے بناتے ہیں, فعل مضارع کے نمبر 3 کے صیغے کو اٹھاتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے نا, یادلو یادلون ان کو چھوڑ دیں, تدلو اس کو ہم نے لینا ہوتا ہے. کیونکہ ہم سامنے والے کو حکم دیتے ہیں نا, واحد کی بات ہو رہی ہے پہلے. واحد جب بن جاتا ہے تو جمع اس کی خود ہی بن جاتی ہے. تدلو ہم نے پہلے علامت مضارع کو کٹ کیا, اس کے بعد ہم نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. اب اگر ہم نے ساکن کیا تو کچھ اس طرح کی شیپ بنے گی, اور یہ جو ہے خالی تشدید اور اوپر کوئی زیر زبر پیش نہ ہو, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ہمیں اس کو کوئی نہ کوئی ساؤنڈ تو دینی ہے. زیر زبر پیش کے بغیر تو ہم کوئی بھی جو لفظ ہے یعنی جو فعل ہے اس کو ہم نہیں یوں پڑھ سکتے. لہٰذا ہم نے ایک رول ہے کہ جب بھی ہم نے فعل امر بنایا ہے, جس طرح ہم نے ظنہ کے کیس میں بھی بنایا تھا, تو ہم نے جو ساکن والا پرابلم آ جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ان اینی کیس آخری والے تشدید والے حرف کے اوپر زبر ہی لگانی ہوتی ہے. یہ چیز چینج ہو رہی ہے اس لیے کہ وہاں پہ تو ظنہ سے یا ظنو تھا, تو یہاں پہ زو یعنی زو پہ پیش تھی, تو ہم نے اس کو تو اسی طرح سے رہنے دینا ہے جو ہمارے ٹیبل کا ردم ہے, جو ہمارے فعل مضارع نے ہمیں حرکت یا جو بھی چیز ہمیں دکھائی ہوئی ہے وہ لے کے ہی ہم چلیں گے. ایگزیکٹلی اس کے اوپر تو ہمارا کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا نا. تو ظنہ کے کیس میں یہاں پہ زو رہا, اور دلہ کے کیس میں یہاں پہ کیونکہ یدلو تھا تو یہاں پہ ذلو اس طرح سے ہمیں مل گیا. اصل میں تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو دونوں کیسز میں چاہے وہ ظنہ یا ظنو کا ٹیبل تھا, چاہے وہ دلہ یا دلو کا ٹیبل ہے, ریگارڈ لیس کہ یہ الگ الگ ابواب سے آتے ہیں, دونوں کیسز میں ان کی جو اینڈنگ ہے وہ تشدید و زبر کے ساتھ ہوتی ہے. وہاں پہ اس کا فعل امر بنا تھا ظنہ, اور یہاں پہ اس کا دلہ بنے گا.
تو ہمیں اس کی فعل امر کی چابی مل گئی دلہ. اچھا اس کا ایک اور فعل امر بھی بنتا ہے, ادلل کم استعمال ہوتا ہے لیکن وہ بھی بنتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے کہ یہاں پہ اگرچہ یہ دعات کے نیچے زیر ہے, ہم سے پڑھا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ایک باب دربا میں ہم حمزہ کے نیچے زیر لگاتے تھے نا, ادرب بولتے تھے, یہ بالکل ادرب کے ساؤنڈ پہ ادلل بھی بن سکتا ہے. تو آج آپ نے دیکھا اور دیکھنا شروع کیا, آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ کبھی فعل امر ایک سے زیادہ بھی بن جایا کریں گے. تو اگرچہ یہ کم ہی استعمال ہوتا ہے ادلل, لیکن کہیں ہو بھی سکتا ہے. کچھ ایسی کنسٹرکشن عربی زبان میں آ جائے گی جس میں ان کو کھولنا ہی پڑے گا ہمیں فار سم ریزن, تو یہ وہاں پہ استعمال ہوگا. آپ نے اس کو اس طرح سے یاد کرنا ہے, دلہ اور ادلل. کیسے بنا ہے, دلہ اور ادلل, یہ اس کا واحد کا فعل امر ہے. جب جمع بنائیں گے تو دلو, وہ تو ہم نے ان اینی کیس واو الف کے اضافے سے ہی بنانا ہے. یہ جو واو الف کا اضافہ ہے اس کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ابھی ہم پورا ٹیبل کریں گے پھر دوبارہ سے نوٹ کیجیے گا کہ واو الف کا اضافہ دو جگہوں پہ جمع کی نشانی کے طور پہ آتا ہے. ایک ہم فعل ماضی کا جو سیکنڈ نمبر کا کرتے ہیں ہمیشہ ہر ٹیبل میں, فعلا سے فعلو یا دلہ سے دلو وغیرہ جو بھی ہے, اور ایک ہم فعل امر کی جمع بناتے ہوئے واو الف کا اضافہ کرتے ہیں, جو کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اس کی جو نہیں فعل نہیں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ لا تدلہ لا تدلو, سوری دلہ دلو لا تدلہ لا تدلو, ٹھیک ہے, دلہ اور دلو اس طرح سے واحد جمع پہلے ہم امر کا لیتے ہیں, جس کو ہم امر کو ہم اس طرح سے کسی کو حکم دینے کے لیے یہ دو ہم استعمال کرتے ہیں واحد جمع کے لیے. لا کے لیے تو obviously اردو میں بھی کسی کو منع کرنا ہو تو کہتے ہیں نا نہیں کرو نہ کرو, تو اس سے یاد رکھ لیں کہ لا تدلہ مت گمراہ ہو جا, لا تدلو مت تم سب گمراہ ہو جاؤ. آخری دو تین الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو جائے, پھر پورا ٹیبل سامنے آئے گا تو کچھ اور باتیں ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں آخری 3 چابیاں بھی تو چاہیے ہوتی ہیں نا, ٹوٹل میں 6 چابیاں پوری کرنی ہوتی ہیں. ایک فعل ماضی کی چابی, ایک مضارع کی چابی اور ایک امر کی چابی. یہ بیسیکلی ایک ہی چابی ہمارے ہاتھ آ جائے نا, دلہ کی چابی, تو اس کے بعد ہم اگلا جمع بھی بنا لیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم اس کا فعل نہیں اور اس کی جمع بھی بنا لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسم فاعل ہوتا ہے جس کی یہ ٹی پی آئی ہوتی ہے, یہ فاعلون کے پیٹرن پر آتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ داللون کے پیٹرن پہ یہاں پہ آ رہا ہوگا نا, تو داللون کو پھر مرج کر کے دالون بنا دیتے ہیں, بالکل جیسے آپ نے زانی نون میں دیکھا تھا تو وہ زانون بن گیا تھا نا زنا کے ٹیبل میں, اور یہاں پہ وہ بن گیا دالون. اچھا اب یہ اس کا ترجمے پہ آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ وہ گمراہ ہوا والا ٹیبل ہے, تو گمراہ ہونے والا, تو جو گمراہ ہوا ہے نا وہ ایکچولی خود ہی گمراہ ہوا ہے, لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب جس پر گمراہ ہوا, تو اس وجہ سے اس کا اسم مفعول نہیں آئے گا اور اس کو ہم ڈیش کے طور پہ لے لیں گے. ہم کہیں گے دالون اور ڈیش, اور پھر اس کا جو مصدر ہے وہ ہے دلالتون. اکثر بولتے بھی ہیں نا اس کا مصدر دلالتون, گمراہی کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے جو 3 چابیاں آخری دیکھی اس میں سے بھی 2 رہ گئی ہمارے پاس. بہرحال ہم نے ڈیش کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, تو ہم کہیں گے دالون گمراہ ہونے والا ڈیش دلالتون. اور یہ جو سورۃ الفاتحہ میں والا دالین آتا ہے نا, وہ اسی دالون کا جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے, جو کہ یا نون کے ساتھ جمع بنتی ہے نا, اس طرح مسلمون اور مسلمین, تو دالین جو ہے وہ مسلمین کے پیٹرن پر ہے. تو یہ دیکھیں, یہ سمجھیں آپ کے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں, آپ نے جسٹ ان کو جا کے وہاں پہ فٹ ان کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے کہ اب ہم نے ٹیبل میں یہ لفظ پڑھ لیا, تو اب ہم پیچھے آیات میں پڑھ چکے ہیں, تو وہاں جا کے اب اس کو اپلائی کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جس دن سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اسی دن آپ کو اس کی ساری گرامر بھی آ جائے گی. آپ نے دیکھا کہ جب ہمارا KC2 اسٹارٹ ہوا ہے تو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے کتنے الفاظ نہیں سیکھے تھے. ہم نے ملکہ کا ٹیبل سیکھا, ہم نے غالبہ کا ٹیبل سیکھا, مالک یوم الدین اور مغضوب والا جو لفظ ہے وہ ہم نے اس ٹیبل میں سے جا کے سیکھ لیا. پھر آج ہمیں پتہ چلا کہ دال کا ٹیبل جو ورڈ ہے وہ بھی دالین میں, آج ہم وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح حمیدہ کا ٹیبل ہم نے کسی وقت میں سیکھ لیا. تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ جو آگے چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ اپنے پیچھے سے پڑے ہوئے ٹیکسٹ کے اوپر بھی جا کے آپ اپلائی کریں گے, چاہے وہ بالکل آپ کا بنیادی جو ہے نا ٹیکسٹ ہو جو بالکل شروع میں آپ نے پڑھا تھا. تو بلکہ ہم جب QC2 پڑھتے ہیں تو ہم اپنی QC1 کی بک کو ہر وقت ہینڈی رکھتے ہیں. اس میں ہم نے جو بھی دعائیں پڑھی تھیں, جو بھی اذکار پڑھے تھے, ان کے اوپر بھی آپ یہ سارے جو الفاظ آج کل سیکھ رہے ہیں وہ وہاں جا کے آپ ان کے اوپر اپنے اگین جا کے نوٹس لے سکتے ہیں کہ اب ہم نے پڑھا ہے تو یہ اس باب میں سے آتا ہے, یہ کمزور فعل ہے, اس کے اوپر یہ ایکشن ہوا تو یہ یوں بن گیا, اس نے یہ شیپ لے لی وغیرہ وغیرہ. اب جو آپ تبدیلیاں نوٹ کریں اور سیکھ رہے ہیں. تو آئیے یہ جو ہم نے چابیوں کو ریڈ کلر میں وہ کیا ہوا ہے, سب کچھ ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ٹیبل کو دہراتے ہیں ترجمے کے ساتھ.
दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दलल तुम मैं गुमराह हुआ, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दौलत वो औरत गुमराह हुई। यहाँ पे हमने मुन्नस का भी इजाफा कर दिया। यदिल्लू वो गुमराह होता है या होगा, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं या होंगे, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है, दिल्ला गुमराह हो जा, दिल्लू गुमराह हो जाओ, ला तदिल्ला मत गुमराह हो जा, ला तदिल्लू मत गुमराह हो जाओ, दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन। कुछ अल्फाज अजीब लगते होंगे उर्दू तर्जुमे में, हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमें टेबल को एक गो में, एक रिदम में, एक पैटर्न पे ही याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अरबी जुबान में सपोज इस टेबल में से 5 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो एक यहाँ से याद कर लें, एक यहाँ से याद कर लें, 2 यहाँ से याद कर लें, क्या ऐसा नहीं हो सकता। टेबल को टेबल की फॉर्म में ही याद करना पड़ता है, चाहे उसका मीनिंग हमें कुछ अजीब भी लगे, लेकिन हमें बहुत हेल्प होती है बाद में जब हम इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। यहाँ पे नोट कीजिए, जो मैंने इसका एक शॉर्ट टेबल दिया है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया कि इसका मादा है दुआद लाम लाम, इसका बाद है दरबा, इसका कोड है दल्ला, इसको एक कोड दे दिया, हमने दल्ला का कोड दे दिया। ये कोड हमारे बहुत काम आएगा, अभी हम देख लेंगे कि इसी के अंडर अगर हम कह रहे हैं कि एक और टेबल भी आता है तो हम सिंपली उसको भी यही वाला कोड लेके उसमें डाल देंगे और उसी हवाले से हम उसको याद कर लेंगे उसी रिदम पे। तो हम इसका शॉर्ट टेबल में देख लेते हैं कि दल्ला वो गुमराह हुआ या दिल्लू वो गुमराह होता है, दिल्ला गुमराह हो, दालुन गुमराह होने वाला, डैश और दलालतुन गुमराह होना। तो ये हमारा दल्ला का टेबल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले ज़न्ना का टेबल पढ़ा था। अब ज़न्ना से इसका डिफरेंस भी नोट कीजिए कि ज़न्ना क्या था, ज़न्ना या ज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़ानुन और मज़नून भी उसमें बनता है और उसका जो ज़न्नुन बनता है मस्दर। मसादे भी सारे टोटली डिफरेंट होते हैं। किसी फेल की का तर्जुमा इस टाइप का होगा तो उसका इस्म मफूल जरूर बनेगा, मोस्टली बनते हैं, और कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनका तर्जुमा इस टाइप का होता है कि उनका इस्म मफूल नहीं बन सकता क्योंकि उस फेल का असर किसी और पर नहीं हुआ। ठीक है, ज़न्ना का मतलब उसने गुमान किया, तो जो गुमान किया, ज़ानुन गुमान करने वाला, और जिस चीज का गुमान किया जाए तो उसके तर्जुमा जो यूं सपोर्ट करते हैं कि हम उसका इस्म मफूल बना सकें। हो सकता है किसी जगह पे यूज ना भी होता हो लेकिन हम बना सकते हैं। और अगर आप इसका मदलूल सपोज बना भी लें अपने रिदम में, कि मैंने बना लिया दालून मदलून मफूल के पैटर्न पे, तो तब भी कोई एज सच कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक तो जब होगी ना कि जब हम इसको अप्लाई करते हुए किसी जगह पे ऐसे लफ्ज को अप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने जो आज का टेबल पढ़ा दल्ला, तो उस तरह उसको अगर हमने कुछ अरबी अल्फाज वगैरह में, जुमलों में उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू में लेके चलना तो कैसे करेंगे। अगर हमें कहें कि अरबी बनाइए, बस तुम लोग ना गुमराह हो जाओ हक से, तो आप में से कोई जरा बताए कि हक से को छोड़ दें, पस को भी छोड़ दें, तुम लोग ना गुमराह हो जाओ, ये कहाँ पे फिट इन हो रहा है इस टेबल के हवाले से, बताइए कौन बताएगा। पहले अमर, पहले अमर दिल्ला, पहले अमर है या कुछ और भी, ये क्या है, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये जहाँ पे पहले अमर नहीं है, पहले नहीं है, पहले नहीं का वाहिद है या जमा है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है उसके बारे में जरा सोचिए। जमा, जमा, ला तदविल्लु, तो क्या था, दिल्ला दिल्लू, ला ता दिल्ला, ला ता दिल्लू, तो यहाँ पे ला ता दिल्लू का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब उससे पहले पस को लगाने हैं तो फला ता दिल्लू कर दें। ठीक है, उसके बाद हक से तो अनिल हक की कर दें, जिस तरह हमने अनिल सबील किया था उसी तरह अनिल हक कर दें, तो क्या हो जाएगा, फला फला तदिल्लु अनिल हक। ये तरीका है। सबसे पहले आपने देखना है कि गुमराह हो जाओ, तो आपको पहली नजर में अमर लगा, फिर आपने ना का लफ्ज देखा तो आपको कंफर्म हुआ कि ये पहले अमर का ऑपोजिट यानी पहले नहीं है। फिर आपने तुम लोग देखा तो इससे पता चला कि ये जमा का लफ्ज है, तो आपने यहाँ से गुमराह, फिर आपने सोचा कि गुमराह का क्या मतलब है, अच्छा ये दौला का टेबल है, वरना गुमराह का लफ्ज हम कैसे ढूंढेंगे, तो ये दौला का टेबल है। उस टेबल में से आपने फेले नहीं की जमा को ढूंढा। पस का लफ्ज तो अटैच करना बहुत आसान होता है ना, फा लगा दिया, तो ला तदिल्लु से आपने, यानी ला तदिल्लु के साथ आपने फा लगा दिया, फला तदिल्लु। और हक से, उससे का लफ्ज जो है ना, ये अनसबीली, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, अनिल हक आ जाएगा। उर्दू में तर्जमा कीजिए, वला दोलीन, और नहीं वो जो
वो जो गुमराह हुए। तो ये वो बात है जो मैंने आपको बताई थी कि आज आपने सूरतुल फातिहा में पढ़े गए इस लफ्ज को भी ढूंढ लिया कि ये आपका जो इस्म फाइल था दालून, ये उसकी जमा है, और जमा हम इस तरह से टीपीआई करते हैं, जो हमारा इस्म फाइल होता है उसकी जमा को हम यूं जाहिर करते हैं, इस्म मफूल की जमा को हम यूं जाहिर करते हैं टीपीआई में। तो दालून और दालून और दालीन दो पॉसिबल जमा होंगी ना, एक वानून के साथ होगी और एक यानून के साथ होगी। यहाँ पे यानून की जमा इस्तेमाल होगी तो इसका तर्जुमा हो जाएगा और नहीं, वो नहीं गुमराह होने वाले। इसके बाद हमने अरबी में जवाब देना और वो भी हाँ में देना। हल हुआ दालुन अनी तरीक़ी, इसका जवाब आप लोग दीजिए। हाँ, सिर्फ आपने हाँ ही तो बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना। चलिए बताएं क्या जवाब होगा इसका। नाम हुआ दालून अनी तरीक़ी। जी बिल्कुल। सिस्टर फहमीदा ने एक बात पूछी थी कि जबर क्यों लगाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, एक आखिरी चीज को देख लेते हैं कि जो दल्ला का पैटर्न है, जैसा कि हमारा एक तरीकाकार है कि हम एक पैटर्न को अच्छी तरह से सीख लेते हैं और उसके बाद एक टेबल कम से कम उसी पैटर्न पे और बना लेते हैं। तो कुरान में ये लफ्ज काफी इस्तेमाल हुआ है, खर्रा। खर्रा का मतलब होता है वो गिरा, गिर पड़ा। तो खर्रा बिल्कुल दल्ला के पैटर्न पर है। तो आप में से कौन कोशिश करेगा कि दल्ला के पैटर्न पे क्विकली आप खर्रा का टेबल बनाए, खर्रा खर्रू। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, चलें कौन वॉलंटियर करते हैं। मैं करूं? ये जिन सिस्टर ने अभी कहा था वही है जो जिन्होंने कहा था मैं करूं, अगर उनको। नहीं, मैं फहमीदा बोल रही हूँ। जी सिस्टर आप कीजिए। जी श्योर। खर्रा, जी खर्रू, खर्रू, खररता, खररता, खररतू, खररता, खररतुम, खररतुम, खररना, खर्रत। खर्रत। ठीक है। यखिरू, यखिरू, यखिर, यखिरू, यखिरू, यखिरूना, तखिरू। यखिरूना। अच्छा सॉरी, यखिरूना, तखिरू, अखिरू, तखिरूना और नखिरू और तखिरू। ठीक है। उसके बाद हम इसका बनाते हैं अमर, अमर बनाते हैं। खिर्रा, खिर्रा, खिर्रू, खिर्रू, ला तखिरू। ला तखिर्रा। अच्छा सॉरी, ला तखिर्रा, ला तखिरू और खारुन, खरारा। खारून में इसका डैश ही होगा, वो गिरा। हाँ जी, खारून, वो तो डैश के बाद हम जब उसका मस्तर बनाएंगे तो खरारा होगा। खर्रून, खर्रून खर्रून। तो आपको दिया होता है हमने, क्योंकि मस्तर अच्छा। में जी मस्तर को ढूंढना तो आपके लिए मुश्किल होता है ना, तो ये लुगत से ही ढूंढा जाता है। तो खर्रून इसका मस्तर आएगा, खर्रून। अच्छा मैम, अभी आपने कहा था जैसे हमने फेल अमर बनाया था जल्ला का, इजलिल आपने बोला था। जी जी। तो अब हम खारुन, ये जो हम इधर बना रहे हैं इसका फेल अमर खिर्रा किया, इखरिर भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, माशाल्लाह बिल्कुल बन सकता है। जिस तरह इखरीर इदलिल बना, उस तरह इखरीर भी बन सकता है। और इसी पैटर्न पे एंड में हम एक और फेल भी पढ़ लेंगे, हक्का का फेल भी पढ़ लेंगे, उसमें भी ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे यूज हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम, मैंने थोड़ी सी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। ये आपने कहा ना कि जिल्ला हो जाएगा, हालांकि यजिल्लू तजिल्लू से फेल अमर जब बनाते हैं तो आपने कहा कि ये पेश जो होती है वो रिप्लेस कर देता है जबर के साथ। तो कैसे, ऐसा क्या है? सिर्फ अमर में, सिर्फ अमर अच्छा में। और ये जरूरी है, ये बस जरूरी है, ये एक ग्रामर का रूल है। फेले अमर इसी तरह से बनता है, ठीक है। अच्छा, जहां भी पेश होगी हम उसको रिप्लेस कर देंगे जबर के साथ। यकसा हरूफ वाले केस में अच्छा, जहां भी एंडिंग पे प्रॉब्लम आएगी, मैं डबल हरूफ जो आते हैं हम लोग उसको। अच्छा मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है ना, तो मुझे जगह नहीं मिलती। लेकिन इसका जो रूल है वो इस तरह से है कुछ, देखिए ये जब भी कोई तशदीद होती है ना, दिस तशदीद, मैं बिल्कुल ब्लाइंडली लिख रही हूँ तो सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है ना। अब ये इस तशदीद का मतलब है कि पहला वाला हमेशा साकिन होगा, दूसरा वाला उस हरकत वाला होगा जो हरकत है। मतलब यहाँ पे अगर पेश, ठीक है ना। अच्छा, अब ये साकिन प्लस पेश बन गई थी, ये बन गई थी जो आपका ये ओरिजिनल है, ये बन गया था साकिन प्लस। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने जब फेल अमर बनाया तो हमने कहा ना, हमने दूसरे वाले को साकिन कर देना। तो हमने बेसिकली इसको एंड वाले को साकिन कर देना है। हमने फेल अमर का रूल बनाया हुआ है कि हमने एंड को साकिन कर देना। जब हमने इस एंड को साकिन किया तो अब ये दो साकिन यूं
दो साकिन का मतलब है तो तशदीद, ज़ाहिर है दोनों को मिला दिया, लाम साकिन प्लस लाम साकिन इज इक्वल टू लाम तशदीद। अब हमने इसको कोई ना कोई हरकत देंगे तो हमारा फेल बनेगा। फेल बगैर हरकत के नहीं होता, फेल मजजूम नहीं हालत में हो सकता। फेल के ऊपर या जबर होगी उसके एंड पे, या कुछ होगा, या सफ़ाला सफ़ालू है, या पेश होगी कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब जो तशदीद वाले केस है, सॉरी, जो तशदीद वाला केस है उस केस में, ठीक है ना। आपने कभी देखा है कि किसी जगह पे यूं तशदीद है और उसके ऊपर जज़म है? ऐसा नहीं हो सकता। जब भी तशदीद होगी या तो यूं होगा, जब भी तशदीद होगी या तो यूं होगा या फिर यूं होगा। तशदीद वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। ये जो मैंने अभी कहा था कि फेल मजजूम नहीं हो सकता, ये इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। वो आगे की बात है, वो होगा। आप देख रहे हैं कि फेले अमर में तो मजजूम हो रहे हैं ना, जैसे इदलिल भी तो मजजूम है ना, इफ़अल भी मजजूम है। तो यस, फेले अमर वगैरह मजजूम होते हैं। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रही थी वो बेसिकली क्या था, हम यकसा हरूफ को बना रहे हैं ना, तो हम दो सकूनों के साथ हम कैसे डील करेंगे, दिस सकून प्लस दिस सकून। इन दो सकूनों को डील करने के लिए हमें इसको एक तो तशदीद देनी पड़ेगी, दूसरा अब सकून को खत्म करना पड़ेगा। अब सकून के खत्म करने के लिए 3 ऑप्शन है ज़ेर ज़बर पेश में से। तो फेले अमर बनाने के लिए यकसा हरूफ वाले टेबल में आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, बस ये करो, जबर वाली जी ये। थैंक यू। तो ये हमारा जो है हुआ पहला वाला जो हम टेबल कर रहे थे हमारा दल्ला का, इसी के साथ हमने खर्रा कर लिया, इसी के साथ हमने कुछ जुमले वगैरह बना लिए, इसके हमने शॉर्ट टेबल भी साथ हमने देख लिया। उसके साथ हमारा पहला सेगमेंट कवर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आफ्टर द ब्रेक, कोर्स नंबर 2 QC2 बैच 99। आज हम अपने जो हमारा छठा सेशन है उसका हम सेकंड सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुसहफ का सफ़ा नंबर 3 ही लेके चल रहे हैं, जिसका हम आज इशारा नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा कोर्स 2 का निसाब था। अभी हमने इसके ऊपर बात की किस तरह से हमने इसको हिस्सों में तकसीम किया हुआ और किस तरह से हमने अपने QC2 के कोर्स को इस तरह से दाएं हाथ के 5 उंगलियों पे और हर सफ़े को लिया हुआ, फिर हमने हर सफ़े को 4 सेक्शंस में तकसीम किया हुआ, जिनको हम इशारात कहते हैं। और हम इस तरह से इन इशारात को दोहराते रहते हैं। तो हमने आज के जो इशारात थे उसको पहले देख लेते हैं। हम सफ़ा नंबर 3 पे पहुंचे हैं। ये सफ़ा नंबर 3 है, जिसके 4 इशारात हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, ये हमने पिछले हफ्ते कवर किए थे। आज हम कर रहे हैं कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, जिसमें कुरान की दावत हम अभी कर चुके हैं पिछले सेगमेंट में। अभी हम इशारा नंबर 4 देखेंगे, कुरान का चैलेंज। इस सफ़े के इशारात को दोहरा लेते हैं क्योंकि आज के बाद ये सफ़ा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। और इसको ब्रीफली हमने कहना है आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो बिल्कुल छोटा सा ये सेक्शन है जिसमें एक ही आयत है, कुरान का चैलेंज। इसको पीछे से अगर जोड़ें, पहले अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाया। अब कहा जा रहा है कि अगर तुमको कुरान में कोई शक हो तो इसकी जैसी एक सूरत ले आओ। अल्लाह ताला ने चैलेंज पेश किया है। देखिए, एक लाइन में अगर 4 नए अल्फाज हैं तो एक में 2 हैं और एक में कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑन दी एवरेज बहुत कम नए अल्फाज से आपको जो है वो वास्ता पड़ रहे हैं और आपको सीखने पड़े हैं। और हम फ्रेजेस की मदद से हम नई वोकैबुलरी को किस तरह से सीख रहे हैं। तो ये हमारा आज का जो इस पोर्शन का टेक्स्ट है वो इतना ही है। एक आयत पर मुश्तमिल है, इसको देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन कुंतुम फी रैबिम मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम हो शक में उससे जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी और बुला लो अपने मददगारों को अल्लाह के अलावा अगर हो तुम सच्चे। तो हम देख रहे थे कि कैसे हम इसकी शरह को लेकर चलते हैं, एक एक लफ्ज़ को खोलते हैं। इन का मतलब होता है अगर, इंशाल्लाह हमने QC1 में पढ़ा था। कुंतुम जो है हमारा एक फेल है जो कभी हम QC2 में ही पढ़ चुके हैं। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम।
دیکھیں نمبر 5 پہ آج بہت زیادہ الفاظ آ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں ایک جمع کے صیغے میں لوگوں سے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی نوٹ کریں کہ ابھی تک ہم نے دیکھا تھا لعلکم اور انتم وغیرہ یہ سب اسی طرح سے استعمال ہو رہے ہیں. اسی کنٹینیوٹی میں کنتم کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے, یہ کانا کا ٹیبل ہے آپ کا. فی ریبن, اب دیکھیے فی کا مطلب تو چلے سب کو آتا ہے, فی سبیل اللہ ہم نے QC 1 میں بھی پڑھا تھا, اس کا ٹیبل بھی پڑھا تھا. اور ریب کا لفظ دیکھیے آپ نے ابھی سورۃ البقرہ کا جب آغاز کیا تھا تو آپ نے لا ریب فی پڑھا تھا, تو ریب کا مطلب ہے شک. تو اب الفاظ اس طرح سے ریپیٹ ہو رہے ہیں. مما جو ہے اگین ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ من پلس ما کا کمبینیشن ہوتا ہے, سے اور جو اس میں جب ملا لیں تو اس سے جو. نزلنا نازل کرنا, یہ اردو میں بھی ہم ویسے نزلہ کا ورڈ جو ہوتا ہے نا اس سے بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں بیکاز وہ بھی نازل ہی ہو رہا ہوتا ہے, من گر رہا ہوتا ہے نا. تو نازل, انزال, نزلہ وغیرہ یہ اردو کے الفاظ, بہت سارے اردو عربی کو آپ اس طرح ریلیٹ کر کے تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اعلیٰ عبدنا, اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر, اور عبدنا یعنی ہمارا بندہ. یہ جو عبدنا ہے نا یہ بھی ایک وہی کمبینیشن ہے جس طرح اگر آپ کہیں کہ عبدہو کا ٹیبل ہے نا, آپ اس کو لے لیں عبدی ہی کا ٹیبل, ایسے بھی تو بنتا ہے نا. آپ کہیں عبدی ہی, عبدیہم, عبدی کا عبدی اور عبدکم عبدینا. تو یہ آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کہ اسم اور اسم کا کمبینیشن ہے اور یہ پروناؤن لگا ہوا ہے. تو عبدینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا بندہ, تو یہاں پہ ہم کہیں گے اپنے بندے پر, تو اردو کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. فاتو, اب یہاں پہ آپ دیکھیے فا جو ہے وہ تو ایک حرف ہے, اس کے 2 ٹکڑوں کا کانسیپٹ ذرا نوٹ کیجئے. اور جو تو ہے یہ فعل امر ہے, ٹھیک ہے نا. فا کے بعد یہ تو ہے فعل امر, اس فعل امر جمع کی نشانی واو الف ہے, یہ والا فعل ہم بعد میں پڑھیں گے. فاتو بس لے آؤ, بصورت ایک صورت. اور یہ جو با کا اضافہ ہے, با کی پریپوزیشن ہے, اس سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ تم لے آؤ. ویسے فاتو کا مطلب ہوتا ہے تم آؤ, ٹھیک ہے. بلکہ تو ہم نے پڑھا ہے نا ابھی عطایاتی کا ٹیبل پڑھا ہے, یس یہ تو وہی ہے جو آپ نے ابھی عطایاتی کا ٹیبل پڑھا ہے, ہدایاتی کے پیٹرن پہ, یہ وہ ہے ٹیبل. تو لے آؤ ایک صورت. اور اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ بھی ہم نے شاید اس دن پڑھا ہے یا نہیں کہ جب اس فعل کے ساتھ با کی پریپوزیشن آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم آؤ تو ساتھ یہ چیز بھی لے آؤ. تو فاتو بصورت یعنی تم لے آؤ ایک صورت, اس طرح سے اس کا میننگ ہوگا. من مثلہ ہی, اس طرح کی. مثلی ہی میں بھی آپ دیکھیں اسی طرح سے جس طرح اگر مثلی ہم کا ٹیبل بنا لیں, جیسے ربی ہم کا ٹیبل ہے ایگزیکٹلی. تو اب آپ نے اس میں بہت زیادہ نوٹ کرنے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ضمائر ہوتے ہیں کم, ہی, ہو وغیرہ, ہم وغیرہ, تو وہ کیسے اسم کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کیسے وہ فعل کے ساتھ جڑ رہے ہیں, سب کچھ ہے. اور یہ کنتم جو ہے یہ ایک پورا یہ فعل کا حصہ ہے, اس کو یعنی آپ نے کانا کے ٹیبل کے ساتھ دیکھنا, کانا کانو کنتا کنتم, یہ وہ چیز ہے. اس کے بعد ہے ودعو, تو آپ کا جو دعا یدعو کا ٹیبل ہے آپ پڑھ چکے ہیں. ادعو, تو اصل میں یہ وہ ہے فعل امر جمع والا جو آپ نے ابھی پچھلے ہی دنوں میں دعا کا ٹیبل پڑھا تھا. تو وا تو اس کے ساتھ ویسے ہی اٹیچمنٹ کے طور پر لگا ہوا ہے, یعنی وا جو ہے وہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے اور کے معنی میں. شہداءکم, دیکھیں شہید کی جمع شہداء ہوتی ہے, اور اس میں بھی شہداءکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے, تم سب کے شہداء یعنی مددگار کے معنی میں ہے. شہید جو ہے وہ گواہ ہوتے ہیں نا, اور گواہ جو ہے نا بیسیکلی مدد کرتے ہیں. گواہ کس لیے ہم کسی گواہ کو کیوں ارینج کرتے ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں نا کسی کیس میں ہمیں بچانے کے لیے. تو یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے. من دون اللہ, اللہ کے سوا. دون کا لفظ جو ہے نا وہ سوا کے لیے, علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بہت آیا ہے. من دون اللہ, اس کو آپ اسی کمبینیشن میں یاد کر لیجیے. من دون اللہ, اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا بھی آ سکتے ہیں. ان اگر کنتم ہو تم, کانا کا مطلب تھا نا وہ تھا, تو پھر کنتم کا مطلب کیا ہوگا کہ تم ہو. ان کنتم, چونکہ ان آ گیا تو اس لیے پھر یہ تھا سے ہے بن گیا نا. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے, صادق, صداقت وغیرہ. تو یہ بھی تھوڑا سا پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لیں کہ دونوں دفعہ جو کنتم کا ورڈ ہے اس سے پہلے ان کا ورڈ آ گیا, جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ماضی میں نہیں ہوا بلکہ اس طرح سے ہو گیا اگر ہو تم. ویسے یہ فعل ماضی کا ہی لفظ ہے لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک رول ہے. آگے دیکھیں گے, اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر ہو تم شک میں. اب یہ شک کیا ہے, آپ نے پڑھا تھا نا لا ریب فی, شروع میں پڑھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اب اسی ریب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن کی طرح کی ایک صورت ذرا بنا کے لے آؤ. اور یہاں پہ آگے اگلے حصے میں جو کہا گیا نا کہ اس میں سے مما نزلنا علی عبدنا, یعنی شک کس پہ ہے, وہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے. تو اس میں بھی ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا
ہمیں یہاں سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور ان کے اوپر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے نازل کیا. اور پھر یہ کہا، اس سے پہلے توحید کا ذکر ہو رہا تھا نا پچھلی آیات میں کہ وہ ایک ہی رب ہے جس کی تم عبادت کرو. اب یہاں پہ رسالت کا ایک پوائنٹ آ گیا. نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتایا کہ جو ہم نے اتارا تو اتارا کسی رسول کے اوپر، ایک تو رسالت کا کانسیپٹ آ گیا. دوسرا یہاں پہ عبدنا کا ورڈ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے پر. تو یہاں پہ ایک اپنائیت کا اظہار بھی ہے. دیکھیں اس سے پہلے جو ہم آیات پڑھے تھے اس میں توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ تھا. یہاں پہ ان آیات میں رسالت کا تذکرہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اور ان کے اللہ کے بندے ہونے کا. آگے بات ہوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس پیغام یعنی قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے تو ٹھیک ہے پھر ایک صورت بنا کے لاؤ. یعنی اگر یہ بنا سکتے ہو، ڈویبل ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہو، آپ کے لیے ممکن ہے، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کسی خالق کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، یا کوئی ڈیوائن جو ہے نا کلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بن سکتا ہے نا، پاسبل ہے، لوگ بنا سکتے ہیں تو بنا لو تاکہ آپ کو مقابلہ کرو نا. اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، شک کیا، تو اب آپ اس کو ثابت بھی کرو. اچھا یہ کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ یعنی کوئی بھی صورت. یہ جو سورہ کے اوپر آپ کو یا نیچے تنوین نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ایک صورت یا کوئی بھی صورت. تو یعنی کوئی ایک ہی صورت بنا لو، کوئی چھوٹی سی صورت بنا لو. یہ نہیں کہا گیا کہ السورہ یعنی السورہ نہیں کہا گیا. السورہ کا مطلب ہوتا ہے خاص صورت. تو کہا گیا کہ بِسُورَةٍ یعنی اینی کوئی بھی سورہ بنا لو، چاہے کتنی بھی چھوٹی سی سورہ ہو، وہ بنا کے لے آؤ. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی پرانی بات ہے، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر کوششیں کی تھیں، انتہائی بھونڈی کوششیں کی تھیں اس کی طرح کا کلام لکھنے کی. عرب میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں لوگوں نے کیا کیا حماقتیں کی تھیں. سب لوگ بری طرح سے ناکام ہوتے. ان کی شاعری، ان کا فصاحت و بلاغت پہ ان کا اتنا گرپ ہونا، سب کچھ ہونا، کوئی چیز بھی کام نہیں آیا تھا. کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں کوئی بھی انسان کلام بنا سکے، چاہے کچھ بھی ہو؟ اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو. اگر تم اپنی اس دعوے میں سچ ہو اور تو کرو اپنی طرف سے کوشش. اللہ تعالیٰ نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ قرآن میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اور یہ تو قرآن کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اپنے دل و دماغ سے ہر قسم کے شک و شبہات کو نکال دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو علم کا مطلب ہے کہ اس آیت کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کسی کو سکھا بھی رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فِي رَيْبٍ شک میں، مما اس میں سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو بس لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو کر لو. آئیے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے کہا جاتا ہے نا. تو اس کے بارے میں تو جتنی بھی بات کریں بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے. تو کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ قرآن میں اتنی زیادہ سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو کہ حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں، بلکہ ہوتے جائیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے. اور جو قرآن کی تاریخی پیشن گوئی ہیں وہ بھی صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہیں. آپ لوگ اکثر انٹرنیٹ کے اوپر بہت اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہو، سنتے ہوں گے، کتنی ایکوریسی ہے قرآن کے عددی معجزات وغیرہ میں. اس کے اوپر جتنی بھی بات کریں کہ دنیا کا لفظ اتنی دفعہ استعمال ہوا، اتنا آخرت کا لفظ استعمال ہوا، فرشتوں کا لفظ استعمال ہوا، تو اسی کے مقابلے میں بھی کوئی اور شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے، کچھ بھی اس طرح کی بہت عددی معجزات کے اوپر لوگوں نے بہت ریسرچز کی ہوئی ہیں. بہت سی چیزیں بہت حد تک اوتھینٹک ہیں اور سب کچھ ہے. تو ہم اپنے شوق کے مطابق ان چیزوں کو مزید اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ان چیزوں میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم تھوڑا جا سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر تو بنائے گئے. اس بات کی گہرائی کو سمجھنا تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں زیر زبر پیش کے فرق سے معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے. دیکھیں ہم یہ جو ٹیبلز پڑھیں، گرامر پڑھیں، آپ نے دیکھا کہ زیر زبر پیش کا معاملہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے. بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر جاتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، لکھ بھی نہیں سکتے تھے. ان کو تو یہ مضمون جو ہے وہ اس کو تیار کرنا، مطلب وہ کوئی اسپیچ دے رہے ہیں یا وہ وہی لکھوا رہے ہیں،
تو انہوں نے اس مضمون کو تیار تو نہیں کیا تھا, وہ اس کو دہرا تو نہیں سکتے تھے, ان کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں تھا. جیسے ہی وہی نازل ہوتی تھی وہ لکھواتے تھے, اور وہ کس قدر ایکوریٹ کلام تھا. ہم کسی بھی موضوع پر 1 منٹ رکے بغیر اس کے بغیر ہم سے بات نہیں ہوتی. کسی عنوان پہ کچھ لکھنا, ہم 1000 بار کٹنگ کرتے ہیں, اگر ہم ٹائپ کریں تو اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. قرآن مجید کو دیکھیے, کوئی صورت چاہے کتنے بھی صفحات پہ مشتمل ہو, ایک کچھ ایسی اتنی بڑی صورتیں ہیں جس طرح سورہ نام کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور بہت سی صورتیں جو کہ ایک ہی خطبے کے طور پہ 1 گو میں نازل ہوئی تھی. ان کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور مطلب قرآن پھر ہمیں کیا کچھ نہیں سکھاتا ہے, زندگی کا نظام سکھاتا ہے, عبادات, حقوق, قوانین, ہر چیز سکھا رہا ہے ہمیں. اور پھر یہ کہ قرآن جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں اور آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ بہت گہرائی میں جا سکتے ہیں. انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے, دل, دماغ, احساسات, جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے. کوئی بھی کلام اس طرح سے کامل مکمل نہیں ہے. 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا مگر اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیں, اندازہ لگائیں, 1 دن, 2 دن, 1 سال, 2 سال, مطلب 23 سال تک نازل ہوتا رہا. جو شروع کی باتیں تھیں, شروع کے احکامات تھے یا جو بھی چیزیں تھیں, اس میں اینڈ تک کوئی تضاد نہیں آیا. ورنہ انسان ہوتا ہے ری تھنک کرتا ہے نا, انسان ہوتا ہے وہ پیچھے اب کوئی غلطی ہوگی اس کو چینج کرے گا, ماڈیفائی کرے گا, اصلاح کرے گا. تو یہ خالق کا کلام ہے جس میں کوئی تضاد نہیں. یہ ایک مذہبی, ایسی واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے. اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی بائبل کی یا تورات کی اس کی یوں تلاوت کرتے ہوں گے اور اس کو حفظ کرتے ہوں گے, اور مسٹ امپاسبل ہے, کبھی بھی نہیں سنا, نہ ہی وہ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کلام کے اندر یہ بہت سا رکھا ہے, یہ برکت رکھی ہے کہ اس کو لوگ یاد کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے. دلچسپ سے دلچسپ کوئی کتاب ہے, کوئی ناول ہے, ہمارا موسٹ فیوریٹ ہے, چھوٹا بھی ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اس کو لفظ بلفظ یاد کر سکیں؟ ناممکن ہے. اور قرآن کتنی بڑی کتاب ہے اور کیسے یاد ہو جاتی ہے لوگوں کو. اس کا کوئی ارادہ تو کرے, اللہ تعالیٰ اس کو حفظ کروا دیتے ہیں. جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے. یہ بات مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے جو علمی ادارے تھے انہوں نے بھی یہ باتیں کہیں, جس طرح انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا وغیرہ 11th ایڈیشن. خیر ہمیں کیا ان کے کہنے سے, یعنی ہمیں کو ان کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, ہمیں تو ویسے ہی یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے کامل انسان اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوا, نہیں ہوگا. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے, صحابہ کرام, اور تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی. آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کتاب سے ملے گی. قرآن ہمیں اچھے کاموں کے لیے موٹیویٹ بھی کرتا ہے, ہمیں ہمت حوصلہ دیتا ہے, یعنی انکریج کرتا ہے, ہمیں ترغیب دیتا ہے, اچھے اخلاق کی صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. قرآن آپ کو سوچنا سکھاتا ہے, آپ کو مفکر بناتا ہے, دنیا میں آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے, اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے, زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے, اس کو کس طرح گزارنا ہے, اس کو کس کے طریقے پہ ہم نے گزارنا ہے, اور آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے. کیونکہ آپ کو قرآن جو ہے نا وہ ہمارا دین ہمیں سیکریفائس سکھاتا ہے, ہمیں دینا سکھاتا ہے, گیونگ ہونا سکھاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو اطمینان, سکون, اصلی خوشی اور روح کو جو ہے وہ راحت ملتی ہے. قرآن سب سے بہترین کتاب ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوا تو نہ تو وہ لکھنا چاہتے تھے نہ ہی پڑھنا. جس مقام پر آپ نے پرورش پائی وہاں پہ مطلب ہے کہ سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی وہ کتنے دنیا کے بڑے بڑے جو اس وقت کی سلطنتیں تھیں, مثلا روم ہے یا ایران ہے, فارس وغیرہ, ان سے تو کٹا ہوا تھا نا. تعلیمی طور پہ بھی بہت ہی پسماندہ تھا. وہاں نہ تو کوئی ایسا نظام تھا ایجوکیشن کا, نہ کوئی کالج, نہ یونیورسٹی. تو آپ نے تو کوئی لکھی ہوئی کتاب نہ پڑھی نہ کچھ کیا, تو پھر یہ اتنا ایکوریٹ, اتنا پرفیکٹ کلام یہ کوئی کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے بہت اسٹوپڈ کوششیں کی تھی کہ یہ کسی غلام سے سیکھتے ہیں, کسی یہودی سے سیکھتے ہیں, کسی عالم سے سیکھتے ہیں, اور آ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے, کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے, اور کوئی کتنا سیکھ سکتا ہے, اور ایسا کیا کسی کے پاس کوئی اس بات کا ثبوت تھا؟ ہرگز نہیں. سب لوگ ان دعووں میں ناکام ہی ہوئے. تو ہم نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کہ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا تو اس جیسے ایک سورہ لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو.
تو یہ جو ہم نے آیت پڑھی اس کے اگر اسباب کو سم اپ کریں تو قرآن کا چیلنج یہ تھا کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ. اگر تم چاہو تمام تحقیق کرنے والوں کو، فلسفیوں کو، تمام اپنے جتنے بھی ٹولز ہیں نا ان کو جمع کر لو اور لے آؤ، کوئی بنا لو. لیکن آج کے دور میں بھی کتنے عربی دان ہیں، زبان دان ہیں، کتنی تحقیق ہو چکی ہے، علم کتنا بڑھ چکا ہے، سب کچھ ہے. اگر صرف یہی کہنا ہوتا کہ اس کو ہم نے لینگویج کا کوئی اسلوب اختیار کر کے کچھ وزڈم کی باتیں ہم ڈال کے، بہت لوگ دنیا میں دانا پیدا ہوتے رہے ہیں نا آج تک اور آج بھی ہیں، تو وہ کیوں نہیں قرآن کی طرح کا کوئی کلام بنا سکے؟ ناممکن ہے نا، کیونکہ نبوت کا ثبوت یہاں پہ دیا گیا کہ نزلنا علی عبدنا. ایک تو نزلنا سے ہمیں پتہ چلا کہ نازل ہوا ہے قرآن، تو ظاہر جب نازل ہوتے ہیں تو رسول پر ہوتا ہے. ایک تو نبوت کا ثبوت ہو گیا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد کہا ہے، یعنی کتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ یہ میرے بندے پہ، میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا. مطالعہ کیا ہم نے، غور و فکر کیا. جتنا بھی مزید غور و فکر کریں آپ اتنا ہی اچھا ہے. اپنے تصور کو، اپنے احساس کو بالکل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ متحرک کیجئے، استعمال کیجئے، اور کوئی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بناتے ہوئے میرے ایمان میں اضافہ فرمائیں اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرمائیں. اپنا احتساب تو ہم بہت اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. انسان اپنا احتساب خود ہی کر سکتا ہے. میں آپ کا نہیں، آپ میرا نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں کہ کیا ہم ان ساری کی ساری جو ہمارے لیے ریکوائرمنٹس ہیں ہم ان کو پورا اتر رہے ہیں، کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، کہ ہم اس طرح سے محسوس کرتے ہیں. کیا مجھے قرآن پہ کوئی شک ہے؟ یہ میں نے خود سے سوچنا ہے. ہوتا ہے نا کہ ہمارے عمل میں جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے کوئی توجیہ ڈھونڈ لیتے ہیں نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ شک ہی کرتے ہوں گے میں بھی ہم کہ نہیں آج کے دور کے لیے یہ جو احکامات ہیں یہ شاید پریکٹیکل نہیں، شاید ہارڈ ہیں، ہارڈ ٹو فالو ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، ان کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ادھر کی بات سنی، ادھر کی بات سنی، تو میں بھی ہمارے اوپر کبھی کبھی اس طرح کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اپنے لیے پلان بنائیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے اس کی تبلیغ کروں گا. میں اپنے علم کو صرف اپنے تک نہیں رکھوں گا. اس چھوٹے سے پیسج میں دیکھتے ہیں کہ نئے الفاظ کیا ہے. عبدینا QC1 میں ہم نے پڑھا تھا عبد کی جمع عباد. عباد عباد اس کو آپ نے اچھا سے یاد کر لینا ہے، دوبارہ سے دہرا لینا ہے. یہاں پہ آیا سورہ کا لفظ، تو اس کی جمع شاید آپ نے ابھی تک نہیں سنی، تو آج سن لیتے ہیں. سورہ کی جمع ہے سورن، یعنی اگر یہاں پہ سورتن ہوتا تو اس کی جمع ہوتی سورن. ٹھیک ہے، تو سور آپ سے اس کو اینڈنگ کو چھوڑ دیں، آپ سور کا لفظ یاد کر لیں. سور کا مطلب ہوتا ہے صورتیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ ساؤنڈ ہے، اس کو یاد کریں. سورت سے سور. شہید کی جمع شہدا. یہاں پہ ورڈ شہدا استعمال ہوا، اس کی واحد پہ جائیں گے تو شہید ایک عام فہم لفظ ہے، ہم بولتے ہی ہیں اردو میں. یہاں پہ صادقین کا لفظ استعمال ہوا. ہم نے دیکھا جب بھی ہم صادقین کا لفظ سپوز دیکھیں، اس طرح کا کوئی بھی ساؤنڈ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یا نون پہ اینڈ ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک اسم ہے، اسم بھی یہ مذکر ہے، مذکر اسم کی بھی یہ جمع ہے، جمع کی بھی یہ وہ ٹائپ ہے جو یا نون پہ اینڈ ہوتی ہے. جمع کی دو ٹائپس ہیں، ایک واو نون سے بنتی ہے، ایک یا نون سے بنتی ہے. یہ یا نون والی جمع ہے. جب ہم نے دیکھا کہ یہ یا نون والی جمع ہے تو ہم سوچ لیں گے فوراً ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک پاسبلٹی واو نون کی بھی تو ہے نا. اچھا، ہم نے دو پاسبل جمع بنا لی، ایک ہے صادقین جو کہ ہماری آیت میں، ایک ہم نے صادقون خود سے بنا لی. پھر ہم نے کہا کہ اس کا واحد کیا ہوگا، تو ہم اس کے واحد پہ پہنچیں گے، وہ ہوگا صادق. ٹھیک ہے، صادقون سے صادقونا، اور صادقن سے اور صادقین سے صادقینا. اس کی پریکٹس تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں نا گروپ میں اس طرح کی چیزوں کی. مزید اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو شک شبہ ہو تو اپنے شک کو ضرور دور کیا کریں اور سوال کیا کریں. اب اگر صادقین کا لفظ ہم نے اسم میں دیکھا، دیکھیں بالکل ویری لاسٹ سلائیڈ میں ابھی ہم یہ لفظ اسم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں پہ اسماء کی واحد جمع دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کہا کہ صادقین ایک اسم ہے، اور واقعی اسم ہے، اسم فاعل ہے. بیسیکلی اسم فاعل کی جمع ہے صادقین. یہاں پہ ہم نے جب اس کے افعال کو دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ صادقین کو کیوں نہ ہم صدقہ کے ٹیبل میں ہی فائنڈ آؤٹ کریں. تو باب نصرہ سے ایک ٹیبل ہے، صدقہ اس نے سچ کہا، صدقہ یصدق، اصدق صادقن مصدوقن صدقن. تو پتہ چلا کہ یہ جو صادقین کا لفظ ہے یہ اسم فاعل کی جمع ہے، یعنی صادقن صادقین، صادقن صادقین. تو یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے جو اسماء ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں فعل کے ٹیبل میں سے ہی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ جو کنتم کی میں نے بات کی تھی، ہمارا کانا کا ٹیبل تھا جو کہ ہم نے کہا تھا باب نصرہ میں آتا ہے، لیکن اس کا جو سب کوڈ ہے وہ قال ہے. جس طرح قال یقولو کا ٹیبل تھا، بالکل اسی طرح سے کانا یعنی وہ تھا، یکونو وہ ہوگا، کن ہو جا،
कायन होने वाला कायनून कह लें, और डैश और फिर कानून। तो यहाँ से जो कुंतुम है वर्ड, ये भला किस जगह पे आएगा? चलिए आप में से कोई बताएं, कुंतुम का वर्ड कहाँ पर आ रहा है? काना, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम। ठीक है या नहीं? ऐसे ही है या नहीं? कोई बोल नहीं रहा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है। कुंतुम, ठीक है, ये कुंतुम का लफ्ज़ है ना, हमारे फेले माजी में इस जगह पे आ गया, हमारी टीपीआई है। अच्छा जी, फातू का क्या था? हमने पहले पढ़ा था कि हमसा ता या मादे के साथ एक टेबल होता है जिसको अतायाती का टेबल कहते हैं, यह हदायाती के पैटर्न पर आता है। आज मैंने अपना जो आपके साथ ग्रुप में वॉइस नोट शेयर किया था उसमें मैंने इस बात को भी एक्सप्लेन किया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है काफी हवालों से। एक तो यह है कि कुरान में बहुत आया है, इस टेबल में से अल्फाज बहुत आए हैं। दूसरा देखिए कि इस टेबल में ऐसी बात है कि ये एट द सेम टाइम हमजा वाला फेल भी है और कमजोर हरूफ वाला फेल भी है। देखिए अमरा का जो टेबल था, हमने जहां से हमजा वाले टेबल्स पढ़ना शुरू किए थे, तो हमने कहा था कि हमजा वाला जो टेबल है ना, अमरा या अखसा, ये सेहतमंद अफाल हैं, ये कमजोर अफाल नहीं है, इसीलिए इनको हमजा वाला फेल कह दिया गया। देखिए यहाँ पे जो अता का टेबल है, इसमें खास बात है, ये एट द सेम टाइम हमजा वाले उस कैटेगरी में भी जाता है, हमजा वाले अफाल में भी, और एट द सेम टाइम ये कमजोर अफाल में भी जाता है, तो ऐसे अफाल भी होते हैं। ठीक है, तो अता या अती के टेबल में हम पहले इस टेबल को दोहराएं। अता का मतलब तो वो आया, तो अता वो आया, या अती वो आता है। ईती आ, आतिन आने वाला, मातियुन वो जो आया, मतलब बन सकता है या ना भी बनाए, और इतियान। अच्छा, अब यहाँ पे जो फातू का वर्ड है ये क्या है? ये जो फेले अमर है ना, आतिन ईती, सॉरी, फेले अमर है ना, ईती, ईतू, तो ये उसी की कुछ इसकी चेंज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये फेले अमर ही है। ठीक है, और उसके साथ मैंने बताया था कि ये जो बा का प्रपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है कि जब आओ तो फिर ये चीज भी साथ लाओ, यानी आओ यानी कम विद दिस सूरा, एक सूरा के साथ आओ। उसके बाद आपका वर्ड आया था उदऊ या वदऊ। अगर मैं इसको अलग से पढ़ती तो मैं पढ़ती वा उदऊ, तो ये इस वजह से यहाँ पे आपको पेश नजर नहीं आ रही कि पीछे वाह के साथ ये कंबाइन हुआ है। तो ये दआ का टेबल था जिसमें आपने कहा कि बाब नसरा से है और आपने इसको एक कोड दे दिया दाल आइन का, दआ का। तो दआ उसने पुकारा या उसने दुआ की, और यदऊ यानी वो पुकारते हैं, उदऊ पुकार, दाइन मदऊन दुआउन, वदऊ यानी पुकारो या बुला लो अपने शुहदा को। तो ये क्या है? उदऊ, ये जो है ना नंबर 3 पे आप देख रहे हैं शॉर्ट टेबल में, उदऊ इसकी जमा बनाए उदऊ। तो दिस इज द वर्ड जो कि आपकी आयत में आया है। ये आपने अभी अभी QC2 में ही ये सारा कुछ पढ़ा है। अता का टेबल भी पिछली किसी क्लास में पढ़ा, काना का टेबल भी आपने कुछ क्लासेस पहले पढ़ा, दआ भी आपने पढ़ा, तो ये सब कुछ आपका अप्लाई हो रहा है। तो ये था हमारा पहला वाला इसका यानी सेकंड सेगमेंट का पहला वाला सेक्शन। हम दूसरा शुरू करेंगे, तो कोई सवाल यहाँ तक हो तो आप कर सकते हैं। तो ग्रामर के पोर्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग अभी हम एक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, 2 टेबल्स पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इस टाइप का टेबल अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो समझे ये बिल्कुल नई चीज़ है। अच्छा, आज तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं, तो ये आपको अंदाज़ा होगा, कोर्स प्लान में दोबारा से शेयर करूंगी कि आज के बाद जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा ना, नेक्स्ट क्लास होगी अगले हफ्ते, उसमें हम क्या करेंगे, आज तक जो कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। क्यों? वजह क्यों रिवाइज करेंगे? नया लेसन नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम रिवाइज करेंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है? बताएं, प्लानर देखा जिसने वो बताएं मुझे। जी क्विज आ रहे हैं, बिल्कुल मिड क्विज सिस्टर फहमीदा ने भी लिख दिया है, मिड क्विज आ रहे हैं, तो लिहाजा आपको एक ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि आज तो हमने पढ़ा है, अगले हफ्ते रिवीजन का सेशन है, तो आप रिवीजन सेशन में पहले से रिवाइज खुद से भी करके आ जाएं। ठीक है, खुद से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, कोई पॉइंट्स और डिफिकल्टी के तो वो आप लिख लीजिएगा, क्लास में भी पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग द वीक आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। रिवीजन के बाद देखिए ना, अगले हफ्ते तक आपने कुछ भी नहीं करना, एक तो इसको होमवर्क करना है, उसके बाद आपने इसकी जो मैं एक्टिविटीज दूंगी वो करेंगे, साथ में आप पीछे से रिवाइज करते रहेंगे। जब अगले हफ्ते पूरी मैं रिवीजन की क्लास करूंगी, आज तक जितना भी हमने मवाद इसमें कवर किया है, ग्रामर के हवाले से भी, टेक्स्ट के हवाले से भी कोशिश करेंगे, वो हम जितना भी एक क्लास में कवर अप हो सकता है क्विकली वो हम करेंगे। ऑब्वियसली क्लास में तो मतलब उतना
ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن کوئکلی ہم کریں گے. اس کے بعد آپ کو پھر ایک اور ہفتہ ملے گا, پھر آپ کا یعنی کہ کوئز ہوگا, تو آپ کو ایمپل ٹائم مل جائے گا تیاری کرنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا مل رہا خافہ شاہ, تو اس کا کیا مطلب ہے. وہی ہمارا صفحہ نمبر 3 چل رہا ہے جس کا اشارہ نمبر 4 ہے, یعنی آج ہمارے 3 صفحات کمپلیٹ ہو جائیں گے. مصحف کے 5 صفحات پڑھنے ہیں نا QC2 میں, 3 صفحات کے بعد ہم جو اپنا مڈ کوئز لے لیتے ہیں. اس کے بعد مڈ کوئز کے بعد ہم نے 2 مزید صفحات کو کور کرنا ہوتا ہے. تو 2 صفحات کا مطلب ہے کہ یعنی کہ ہر صفحے پہ 4 اشارے اور اس طرح سے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو آپ کا کورس جو ہے تقریباً آدھے سے زیادہ انشاءاللہ کور ہو رہا ہے. تو یہ ہم سلائڈس دیکھتے رہتے ہیں نا کہ واو یا الف جو ہے وہ کمزور حروف ہوتے ہیں, جس طرح کوئی بیمار آدمی ہو. پھر ہم نے کہا کہ ان کی پلیسمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایک حرف بھی کمزور آ جائے نا تو وہ پورا فعل کمزور ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ کمزور ہونے سے کمزور ہونا اس کا کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر. یہ جسٹ ایک کیٹیگری بنائی کہ صحت مند افعال بھی ہوتے ہیں اور کمزور افعال بھی ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ یہ انہی پیٹرنس پہ آئیں گے, یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کمزور افعال کے لیے ابواب ہی نہیں بن گئے, نہیں. ابواب QC1 میں بنا لیے تھے ہم نے 4 ابواب, بس ہم نے انہی ابواب میں اپنے کمزور افعال کو فٹ ان کرتے رہنا. ہم نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, سہارا بنتے ہیں, ٹیم ورک. یہ ہم ٹیم ورک دیکھ رہے ہیں ان کا نا, کہ جس طرح مر تھا فعل امر, تو جب اس کے ساتھ وا اٹیچ ہوا تو پھر وہ وامر بن گیا, فا اٹیچ ہوا تو فامر بن گیا. تو حمزہ آ گیا کہیں سے کچھ واپس, کہیں سے کچھ چلے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے, کہیں پہ بالکل بریف سا ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ حکم سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں, جس طرح عد, حب, چھوٹے چھوٹے سے فعل امر بن رہے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ ہے, یعنی کمزور افعال زیادہ آسان ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فعل ماضی کا پہلا والا صیغہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر اگر آپ کو الف نظر آ جائے تو جس طرح قولا ہے, جس طرح زادہ ہے, جس طرح قادہ ہے, جس طرح دعا ہے, ہدا ہے. تو ہدا تو نہیں لیکن دعا ہے, دعا میں آتا ہے. ہدا میں تو یا کے اوپر دال کے اوپر الف ہوتا ہے. بہرحال اس کو آپ ابھی نہ بھی کنسیڈر کریں, آپ ان کو دیکھ لیجیے, یہ جو میں نے مثالیں دی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے فعل ماضی کا پہلا, یہ بات یاد رکھیں جب بھی میں یہ بات کروں گی, یہ سلائیڈ آئے گی, یہ فعل ماضی کے پہلے لفظ کی بات ہو رہی ہے, صیغہ کہہ لیں, لفظ کہہ لیں, جو بھی آسانی کے لیے, جہاں سے ٹیبل شروع ہوتا ہے. اگر وہاں پہ آپ کو الف دیکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ الرٹ ہو جائیں گے کہ اس کے حروف مادہ کیا ہے. الف نہیں ہو سکتا مادہ, ٹھیک ہے نا. تو قولا کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قاف واو لام اس کا مادہ ہوتا ہے. دعا کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا دال عین واو اس کا مادہ ہوتا ہے. قادا کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قاف یا دا اس کا مادہ ہوتا ہے, اور زادہ کے کیس میں زا یا دال ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ثابت کیا یہاں سے کہ جب فعل ماضی کے پہلے لفظ میں کہیں پہ الف نظر آ جائے تو الف واو یا کی بدلی ہوئی فارم ہوگی. ہم نے کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ واو سے بدل کے آیا, ہم نے کیسے جاننا ہے کہ یا سے بدل کے آیا, وہ ہمیں فعل مضارع سے اکثر پتہ چل جاتا ہے, بہت دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. قالا سے جب یقولو بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق تو واو کے ساتھ ہے. دعا سے یدعو بنے گا, سمپلی واو کے ساتھ تعلق ہے. البتہ قادا سے یقیدو بنتا ہے, زیادہ سے یزیدو بنتا ہے, تو اس میں تو واو نظر نہیں آیا, اس میں تو یا کی ساؤنڈ آئی. تو سمپلی آپ نے پکڑ لیا کہ اچھا اس کے مڈل میں جو الف ہے دیٹ مسٹ بی یا, اس کے مڈل میں یا اینڈ میں جو الف ہے یہ واو سے بدل کر آیا ہوگا. تو یہ بہت انپورٹنٹ سلائڈ ہے, اس سلائڈ کو آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. جب بھی آپ سے کبھی حروف مادہ کے بارے میں ہم پوچھیں تو آپ نے اس طرح سے ڈٹرمن کرنے ہوتے ہیں. یہ ہمارا وہ جو ہم نے جس انداز سے, اچھا یہ چارٹ آپ کو یہ بھی بتا دیں نا کہ QC2 میں ابھی تک آپ سمرائز کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کیا کور کر چکے ہیں. وہابا کے ساتھ آپ نے ایک اور کیا تھا, ودا کیا تھا. قالا کے ساتھ آپ نے بہت سارے کیے تھے, کانا, ذاقا, تابا, قوما. دعا کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا, طلا, خلا. زنہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا, ردا. دلہ کے ساتھ آپ نے خرہ کیا. ہدا کے ساتھ آپ نے جزا کیا, آپ نے مشا کیا, آپ نے عطا کیا, ٹھیک ہے نا. زادہ کے ساتھ آپ نے قادہ کیا. وعدہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا, وجدہ کیا تھا. تو یہ ابھی تو سٹارٹنگ ہے. ہر سمجھے کہ کورس میں آپ دیکھتے جائیں گے کہ انہی ابواب میں آپ اور بہت سارے ٹیبلز کو ڈالتے جائیں گے, انہی ابواب میں اور انہی سب کورس میں. یعنی قولا کے اندر ابھی اس کورس میں اپنے 4-5 ڈالیں تو ابھی اگلے کورس میں ہو سکتا ہے کہ آپ 10 ڈالتے ہیں, دعا میں بھی ڈالیں گے, اس طرح سے. تو یہ آپ کے لیے بہت ایک آسان انداز ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں آج کا ٹیبل ہے خافہ. خافہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈرا, لیکن آپ نے نہیں ڈرنا, ٹھیک ہے. خافہ سے آپ نے نہیں ڈرنا, میں آپ کو بہت آسانی سے خافہ کا ٹیبل سکھانے جا رہی ہوں. ایک فلا خوف علیہم ایک آیت کا ذکر بھی کیا گیا. تو خافہ ہماری پہلی چابی ہوگی, خافہ وہ ڈرا. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹیبل میں جو آبزرویشن کی بات ہے وہ کیا ہے کہ خافہ سے خافو تو بن جائے گا. البتہ یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا کہ یہ خفتہ خفتو ہو گیا.
ٹھیک ہے, اور سارا یہ خی سے چلے گا. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ کی پوائنٹ ہے اس ٹیبل میں, کیونکہ یہ باب سمیہ سے آئے گا یہ ٹیبل, ٹھیک ہے نا. تو سمیہ ہوتا ہے کہ سمیہ سمیو سمیتا, سمیہ کا ذرا زیر کے ساتھ وہ تعلق لگ رہا ہے, سمیتا سمیتو. تو اب آپ نے نوٹ کیا تھا نا کہ اب بالکل سمجھیں, خافہ کی طرح ہی تو قالا تھا, قالا خافہ کی طرح تھا نا پہلے لفظ کو اگر دیکھیں. قالا میں کیا تھا, قالا قالو قلتا قلتو, ایسے تھا نا. اچھا خافہ کی طرح ہی زیادہ ہے, زیادہ میں کیا تھا, زیادہ زادو زدتا زدتو. اب دیکھیں زیادہ میں بھی زدتا زدتو آ گیا تھا, خافہ میں بھی خفتہ خفتو آ گیا, لیکن زیادہ تو دربہ سے ہے, لیکن خافہ دربہ سے نہیں ہوگا, خافہ سمیہ سے ہوگا. تو کچھ اب تھوڑا سا کچھ چیزیں ہیں زیادہ آ گئی ہیں نا ہمارے پاس, جمع ہو گئی ہیں نالج ہمارا ماشاءاللہ. تو اب اس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے, مختلف خانوں میں فٹ کرنا ہے. اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چابی ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس. کچھ بھی مشکل نہیں ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہم سب نے ایسے یاد کیا تھا, ہم سب نے ایسے سمجھا تھا, آپ بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں, ڈرنا نہیں ہے. خافا وہ ڈرا, یعنی وہ ڈرتا تو ڈرے, خافا وہ ڈرا, خافو وہ سب ڈرے, خفتہ آپ ڈرے, خفتو میں ڈرا, خفتم آپ سب ڈرے, خفنا ہم سب ڈرے. لیکن ہم ڈرے نہیں, ہم سب ٹیبل یاد کریں, ٹھیک ہے. عربی بول چال میں حل خافا, یہاں پہ حل خافا, نعم خافا, نام کہہ لیں, ماں بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حل خافو اور نعم خافو, جیسے کہ آپ بولنا چاہیں. اس کے بعد حل خفتہ, تو نعم خفتو, حل خفتم نعم خفنا. تو یہ آپ ماں کے ساتھ بولیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد ہے خافہ کا فعل مضارع ڈھونڈنا ہے. کیسے ڈھونڈیں گے, کیسے ڈھونڈیں گے کہ کیا یہ فتح میں آ رہا ہے, نصرہ میں آ رہا ہے, کیا خافہ سے یہ خافو بنتا ہے؟ ہاں بنتا تو ہے, لیکن ابھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں آنے والی ہے. خافہ سے یہ خوفو بنتے ہیں, خافہ سے یہ خیفو بنتا ہے, خافہ سے یہ خافو. اب بڑی انٹرسٹنگ بات آ گئی, دیکھیں کیا ہوا. مجھے لگا ہو جائے گی باجی. یہ دیکھیں ذرا بڑی توجہ سے سنیں, یہ میری بات بہت امپورٹنٹ, میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں کہ خافہ کا جو فعل مضارع ہے نا وہ یخافو ہے. لیکن مزے کی بات آ گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی, کہ یہاں پہ دو پاسبلٹیز جو ہے نا وہ ایکوریٹ آ رہی ہیں. یعنی فتح سے لیں تو تب بھی یہ خافو آ جائے گا, سمیہ سے لیں جب بھی یہ خافو آ جائے گا. لیکن انٹرسٹنگلی کیا ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خافہ اصل میں خاویفہ تھا, یعنی سمیع تھا. تو یہ وجہ ہے کہ خافہ کا یہ پیٹرن تو ہم نے یہ لے لیا, یہ فرسٹ پیٹرن فورتھ پیٹرن دونوں سیم ہے, لیکن یہ اگر یہ فتح سے ہوتا تو یہ خوافہ ہونا تھا اوریجنلی, کیونکہ اس کے حروف مادہ ہے خوف, خوافہ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وہ خبیثہ تھا. تو خیر یہ تو ایک بات ہوئی, آپ نے تو یہ سمجھنا ہے کہ خافہ سمیہ سے آ رہے ہیں بس, کیونکہ ہم نے جو ہے اگر فتح سے ہوتا سپوز تو پھر یہاں پہ یہ خفتہ بھی نہ ہوتا نا, پھر تو کچھ اور ہوتا, یعنی پھر تو خفتہ ہوتا. اینیویز تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ خافہ سمیہ سے آ رہے ہیں, اور ہمیں اس کی مضارع کی چابی مل گئی, یخافو وہ ڈرتا ہے. تو یخافو وہ ڈرتا ہے, یخافون وہ سب ڈرتے ہیں. تخافو آپ ڈرتے ہیں, اخافو میں ڈرتا ہوں, تخافون آپ سب ڈرتے ہیں, نخافو ہم سب ڈرتے ہیں. تو ہم نے اس کا ٹیبل اسی فارمولا کے تحت بنا لیا جو ہمارا فارمولا ہے. حل یخاف اللہ, کیا وہ ڈرتا ہے اللہ سے, تو نام یخاف اللہ. حل یخافون اللہ, نام یخافون اللہ. حل تخاف اللہ, نام اخاف اللہ. حل تخافون اللہ, نام نخاف اللہ. تجوید کا خیال رکھیں گے, ہم کہیں گے تخافون اللہ, یہاں پہ ہم کہیں گے نام نخاف اللہ. تو یہاں پہ ہم نے کوئکلی پڑھنا ہے, یہاں پہ ہم نے واو نون کو پروناؤنس کرنا. امر بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں, پہلے مضارع کا تیسرا والا لفظ لیتے ہیں, یخافو یخافون تخافو. اس تخافو کو پکڑیں ذرا, اس کے اوپر ایکشن کریں جو ہمارا فارمولا ہے. تا کو ہٹا دیں, علامت مضارع ہے اس کے بولتے ہیں. آخری حرف کو ہم نے ساکن کیا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام سے ساکن ہو گیا, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ایک پرابلم آ گیا, ہڈن پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ فا کے اوپر آپ کو جزم سائن نظر آ رہا ہے, تو یہ جو الف ہے نا خالی, یہ بھی ایکچولی ساکن ہی ہوتا ہے نا, یعنی اس کے اوپر بھی تو کوئی سائن نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. جبکہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی کہ اتنا زیادہ سکون جو ہے نا وہ عربی زبان میں نہیں چلتا. دو سکون دو ساکن اکٹھے نہیں ہوتے. جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک اور ایکشن پلان ہمیں پھر سوچنا پڑتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, آسان ترین فارمولا جو دنیا میں بھی چلتا ہے کہ کمزور کو کٹ کر دو, ٹھیک ہے نا. کمزور کے اوپر اپنا زور چلاؤ اور اس کو کٹ کر دو, تاکہ ہمارا جو ہے وہ ریکوائرڈ فعل امر حاصل ہو جائے. اور ہم نے یہ بھی تو پڑھا تھا نا کہ کمزور حرف حکم سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں, پڑھا تھا نا. تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہم کمزور افعال کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ان کا جو فعل امر ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, کیوٹ سا. نور ہو گیا, قل ہو گیا, قل, کن, ذق, تب, ٹھیک ہے نا, عید اور حب وغیرہ, ربنا حب لنا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدی بن گیا. تو ویری سمپل ہوتے ہیں. تو ہوا یہ
کنکلوڈ ہم نے یہ کیا کہ اس کو بھی جب کٹ کیا تو ہمارے پاس خف بن گیا. خف ڈر جا, خف بہت آسان فعل امر بن گیا ہمارے پاس خف. چلیں خف کو لے کے چلیں گے, اسی طرح سے ہم اس کی جمع بنا لیں گے, اسی طرح سے ہم اس کے فعل نہیں کے 2 الفاظ بنا لیں گے. خف تو ڈر, خافو تم سب ڈرو, لا تخف تو مت ڈر, لا تخافو تم سب مت ڈرو. ویری سمپل. اچھا یہ بنانا تھا تو ہم نے کیسے بنانا تھا, ہم نے خاویفن یعنی کچھ ایسے بنتے ہیں نا, اگر ہم نے اس کے حروف مادہ لیے تھے خا واو فا تو اس لحاظ سے فاعلون کا پیٹرن بنتا ہے خاویفن. تو آپ کو یاد ہے کہ قالا میں بھی تو قاف اور لام تھا, تو ہم نے قاویلون کو قائلون بنا دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ حمزہ بھی ایکشن میں آ جاتا ہے سم ٹائمز, حمزہ بھی بیچ میں کچھ بیچ بچاؤ کرنے آ جاتا ہے کچھ اچھی سی ساؤنڈ بنانے کے لیے. تو عربوں نے کہا کہ خاوف تو کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ تو خائف ہوتے ہیں. تو ویسے بھی ہم اردو میں بھی تو بولتے ہیں نا کہ مطلب میں اس بات سے خائف ہوں یا سم تھنگ, تو یہ بہت آسان ہے یاد کرنا. اسی طرح ہم قائل کرنا, قائل ہونا وغیرہ ہم اردو میں بولتے ہیں. تو ہماری اردو ہمیں ہر جگہ پہ آ کے ریسکیو کرتی ہے کہ یہ لفظ تو بنتا ہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ خائفن اس کا اسم فاعل بنے گا انسٹیڈ آف خاویفن. اوریجنل ہو سکتا ہے, کوئی آپ کو کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ایڈوانس لیول میں ملے گا کہ اوریجنل خاویفن تھا, لیکن کچھ قواعد اپلائی ہوئے تو خائفن بچے گا. تو ہمیں تو ڈاکٹر صاحب نے اتنی محبت سے یہ سارا کورس سکھایا ہے, ہمیں تو ان قواعد میں جانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے پہلے دن QC1 میں ہم سے وعدہ کیا تھا نا کہ مشکل آپ کو چیزوں میں نہیں الجھائیں گے, آسان طریقے سے ہم آپ کو گرامر سکھائیں گے, تو یہ وعدہ پورا ہوا. خائفن ڈرنے والا, خائفن ڈرنے والا. اب وہ ڈرا تو خود ہی ڈرا نا, تو مخوف نہیں ہو سکتا. بنا لیں تو بنا لیں, ویسے کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہے, لیکن بنایا نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. تو خائفن ڈیش خوفن, خوفن. اب جیسے خوف کا لفظ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے, اکثر ہمیں خوف شوق آتے رہتے ہیں, تو بس خوفن. اچھا دیکھیے, اب خوف کا لفظ بھی آپ کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ اس کے ٹوٹل حروف مادہ ہیں, خا واو فا. بالکل اسی طرح سے قالا کے ٹیبل میں قائلون مقولون قولون بناتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہاں سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حروف مادہ میں بھی مڈل میں واو تھا, اس کے حروف مادہ میں بھی مڈل میں واو ہے. تو بہت سارے ریلیشنز ہوتے ہیں ریگارڈ لیس کہ ان کے ابواب ڈفرینٹ ہوں یا کچھ اور ہو, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو آپ نے جتنا آپ آبزرویشن میں رکھیں گے, جتنا آپ ان کو رائٹنگ پریکٹس میں لائیں گے, آپ ان کو اپنے منہ سے بولیں گے, نریٹ کریں گے, ٹیبل سے ایک دوسرے کو سنائیں گے, اور آپ TPI کریں گے. اب TPI وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم آپ کو گروپ میں ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں, ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں گروپ میں ٹیبل سنا دیں, ہم تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں نا. پھر جو عمل کرے تو اللہ کرے کہ جتنے زیادہ سے لوگ کر سکیں, پھر دوسرے لوگ ان سے ترغیب لیں, موٹیویشن لیں, لیکن ہم آپ کی TPI نہیں دیکھ سکتے کسی بھی صورت میں. تو پلیز اپنی TPI کو جو ہے نا آپ خود سے اپنے میرر کے آگے کریں. آپ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے, تو ضرور دیکھ لیا کریں کبھی کبھی. تو اس میں جس طریقے سے وہ TPI کر رہے تھے آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا. آئیے پورے ٹیبل کو دہراتے ہیں. خافا وہ ڈرا, خافو وہ سب ڈرے, خفتہ آپ ڈرے, خفتو میں ڈرا, خفتم آپ سب ڈرے, خفنا ہم سب ڈرے, خافت وہ عورت ڈری. یہ خافو وہ ڈرتا ہے, یہ خافونا وہ سب ڈرتے ہیں. تخافو آپ ڈرتے ہیں, خافو میں ڈرتا ہوں, تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں, نخافو ہم سب ڈرتے ہیں یا ہم ڈرتے ہیں. اس میں سب نہ بھی کہیں تو ٹھیک ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. نخافو ہم ڈرتے ہیں, اور تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. خف ڈر, خافو ڈرو, لا تخف مت ڈر, لا تخافو مت ڈرو. خائفن ڈرنے والا, ڈیش خوفن. اس کے بعد ہم ایک پوائنٹ اور بھی اگر کور کر لیا کریں کہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہوا یخافو, یہ جو پہلا والا فعل ماضی کا ہوا یخافو, ہیا سوری ماضی سے کرتے ہیں, ہوا خافا یا خافت, یعنی ہوا لگا دیں تاکہ کنفرم ہو جائے مذکر کی بات ہو. یہ ہوا خافا ہیا خافت. مضارع میں ہم کس طرح سے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہیا یخافو, اور سوری ہوا یخافو ہیا تخافو, ہوا یخافو ہیا تخافو. پوائنٹ کیا تھا یہاں پہ, ہم نے نمبر 3 پہ کہنا ہے انت تخافو, اور اس کے مقابلے میں پھر ہم یا تخافو کہتے ہیں. اس کو میں دوبارہ سے کرتی ہوں. مضارع والے کو, مضارع والے کو دیکھیے, یہ خافو کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے, تو ہم کہیں گے ہوا یخافو ہیا تخافو. میں نے پہلے نمبر 1 بولا, پھر نمبر 7 بولا, ہوا یخافو ہیا تخافو. پھر میں نے کہا انت تخافو, یعنی میرے مذکر کا ہاتھ ہے نا, اور ایک فنگر ہے, اس کا مطلب میں ایک واحد مذکر کی بات کروں, آپ ڈرتے ہیں, انت تخافو. پھر میں نے کہا کہ ہیا تخافو, اس کا مطلب ہے کہ تخافو کا ورڈ میں نے 2 دفعہ بولا ہے, ایک دفعہ انتا کے ساتھ, ایک دفعہ ہیا کے ساتھ. انتا تخافو ہیا تخافو. یہ تھوڑا سا ان یوزل ایک چیز ہوتی ہے, لیکن ابھی تک ہم اتنے ٹیبلز کر چکے ہیں کہ ہمیں اس کی اب پریکٹس ہو گئی ہے کہ تخافو کا نمبر 3 پہ جو ہمارا واحد مذکر اور حاضر کا جو لفظ ہوتے ہیں, وہی یہ جو ہے واحد اور مؤنث غائب کا بھی لفظ ہوتا ہے. اس کو ایک سہولت کے طور پہ لینا کہ ہمیں 7 کے بجائے 6 الفاظ یاد کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا خافا کا ٹیبل.
دیکھیے یہاں پہ میں نے آپ کے لیے لکھا کہ خافہ کے حروف مادہ ہیں خا واو فا، اس کا باب ہے سمیہ، اس کا کوڈ ہے خا، اس کے لیے ہم نے خا کا ایک کوڈ بنا دیا. 6 چابیاں اس کی دیکھ لیتے ہیں. خافہ وہ ڈرا یا خافو وہ ڈرتا ہے، خف تو ڈر، خائفون ڈرنے والا، ڈیش خوفون ڈرنا. اچھا خافہ کا ٹیبل جو ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ کو ایک نیا پیٹرن ملا کہ سمیہ کے پیٹرن پر آیا ہے. ابھی تک ہم نے کمزور حروف میں سمیہ کے پیٹرن پہ کوئی بھی ٹیبل نہیں سیکھا تھا. ایک تو اس کو آپ اس لحاظ سے ریلیٹ کر لیجئے کہ ہم نے سمیہ کے پیٹرن پہ کمزور حرف کا ایک ٹیبل سیکھا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خافہ ہی کی طرح کا شاء کا بھی ٹیبل بن جائے گا. تو شاء کے ٹیبل میں شاء کا مطلب اس نے چاہا، تو ہم بہت بولتے ہیں نا انشاءاللہ وغیرہ، یہ وہی شاء ہے. ٹھیک ہے، تو کمزور حرف اس میں کیا ہے کہ بیچ میں آ گیا ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کمزور حرف بیچ میں آ گیا ہے اور حمزہ آخر میں آ گیا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو کمزور حرف ہے یہ الف سے بدل کے آیا ہے، سوری یعنی الف ہے نا، تو یہ واو سے بدل کے آیا ہے یا یا سے بدل کے آیا؟ کیونکہ ہم نے پیچھے وہ جو میں نے کہا تھا نا بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اس میں یہی تو بات ہوئی تھی کہ قالا کو دیکھیں، زادہ کو دیکھیں، کسی بھی ایسے لفظ کو دیکھیں جس میں فعل ماضی کا پہلا والا جو لفظ ہے اس میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ یا تھرڈ نمبر پہ، تو یا تو وہ واو سے بدل کے آیا یا سے بدل کے آیا. اب آپ مجھے بتائیے شاء میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یا سے بدل کے. لیکن آپ کو پتہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ اس کی مضارع کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے تو ٹھیک بتا دیا، لیکن بہرحال ہم ابھی اس کے مضارع کو دیکھیں گے تو ہمیں کنفرم ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں شاء کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. شاء کا مطلب اس نے چاہا. تو جس طرح اصل میں یہ تھا نا زیادہ کی طرح، زیادہ میں تھا نا زیادہ، اس سے زیادہ بن گیا، تو یہ بھی شاء یا تھا تو شاء بن گیا ہماری آسانی کے لیے. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا. تو اب دیکھیے یہاں پہ وہی زیر چل رہی ہے جو خفتہ خفتو میں تھی نا، خفتہ خفتو خفتم خفتنا، شئتا شئتو شئتم شئنا. یہ ہے وہ ریلیشن جو آپ کو بہت ہیلپ کرے گا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ خافہ بھی سمیہ میں سے ہے، شاء بھی سمیہ میں سے ہے، تو جو اس کی ساؤنڈ تھی وہ اس کی ساؤنڈ بن گئی ہے. حل شاء نعم شاء، حل شاء نعم شاء، نام کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے. حل شئتا نعم شئتو اور حل شئتم نعم شئنا. اسی طرح سے اگر خیرن کا لفظ اضافہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے حل شاء خیرن نعم شاء خیرن، حل شاء خیرن نعم شاء خیرن، حل شئتا خیرن نعم شئتو خیرن. شئتو ٹھیک ہے، کوئکلی پڑھیں گے. شئتا شئتو، اس کو تو کر کے نہیں بولیں گے. حل شئتا خیرن نعم شئتو خیرن، حل شئتم خیرن نعم شئنا خیرن. شاء کا جو ہمارے لیے فعل ماضی تو آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب اس کا جو فعل مضارع ہے ایکچولی اس کی جو مزید اس کی جو ورکنگ ہے وہ انہوں نے اتنی زیادہ نہیں بتائی کیونکہ یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. بہرحال ہم اس کی وہ کریں گے، شارٹ ٹیبل تک بھی جائیں گے. اور شاء جو ہے نا ماضی مضارع کی حالت میں آتا ہے، تو امر میں اتنا نہیں آتا یس اس کا، لیکن پھر بھی ہم آپ کو امر بھی سکھائیں گے. ابھی اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ باب سمیہ سے ہے تو پیچھے ہم نے نا خافہ کے کیس میں وہ ورکنگ کی تھی نا کہ خافہ سے یہ خافو بنتا ہے، سمیہ کا پیٹرن ہے، تو شاء سے یہ شاء بنتا ہے. بس آپ اس کو سمیہ کے ہی پیٹرن کے اوپر لے لیں. اب چاہیں تو وہ ورکنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے طور پہ اپنے شوق کے لیے. شاء کے بعد بن جائے گا یہ شاء، ہمیں فعل مضارع کی ایک چابی مل گئی، یہ شاء. ٹھیک ہے، یہ شاء وہ چاہتا ہے، یہ شاءنا وہ سب چاہتے ہیں. تو شاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں. تو شاءنا آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں. تو وہ چاہتا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھیں گے اگر سم اپ کریں تو دیکھیے یہاں پہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے یہ پوائنٹس ہیں کہ یہ شین یا حمزہ اس کا مادہ ہے، باب اس کا سمیہ ہے، کوڈ اس کا شاء ہے. اب دیکھیں اس کی بہت ساری باتیں خافہ کی ٹیبل سے ملتی تھیں، لیکن ہم نے اس کو نا خافہ کا کوڈ نہیں دیا، ہم نے اس کو شاء کا کوڈ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ خافہ کی کیس میں نا مڈل میں واو تھا، جبکہ شاء کا کیس میں مڈل میں یا ہے، تو یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. تو ابھی جو ہم نے آپ کو خافہ اور شاء کے کورس دیے نا، ان کے انڈر اس کورس میں شاید آپ کوئی اور افعال نہ ہی پڑھیں، تو یہ ایک دفعہ ان کو کوڈ اسائن کر دیا، ہو سکتا ہے آپ QC 3 میں پڑھیں، 4 میں پڑھیں، ان کے نیچے جا کے جو مزید کوئی افعال ہوں گے. تو ابھی آپ صرف ان کو لائٹلی ہی لیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو شاء یہ شاء، ہم نے ان کے فعل امر پہ ورکنگ نہیں کی، لیکن اس کا جس طرح خف بنا تو اس طرح شاء بنے گا، اور جس طرح وہاں پہ خائف بنا تو یہاں پہ شاءن بنے گا، یہاں پہ شاءن بنے گا. شاءن مشیئن مشیئتن، اس کو بس آپ نے یاد ہی کرنا ہے. شاء یشاء اور شاء، شاءن مشیئن مشیئتن،
शाआ उसने चाहा, ये शाऊ वो चाहता है, शाह चाह, शाह इन चाहने वाला, मशी उन जिसको चाहा गया ये कह रहे हैं, और मशीअतुन चाहना। तो ये हमारा शाह का टेबल था। कुरान में चूंकि माजी और मुदारे ही इस्तेमाल हुए हैं तो इसलिए उन्होंने आपको अमर वगैरह की वर्किंग तो नहीं दी, लेकिन आपको उन्होंने एक उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया। तो आपने बस शॉर्ट फॉर्म को इस तरह याद कर लेना, माजी मुदारे की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा अलग से। अच्छा, अब एक और है, इसी तरह से कुछ मिलता जुलता ही टेबल लग रहा है ना साउंड में, वो है जा का टेबल। अच्छा, कुरान में ये फेल जो है ना, जा का सिर्फ फेल माजी ही आया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि जा का लफ्ज आया तो बहुत है इस टेबल में से, लेकिन वो माजी में आया है। तो अभी देखिए कि शाह और जा कितने आपस में मिल रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सी कुछ बात आ गई है। आज की क्लास में हमने खाफा पढ़ा जो कि बाप समिया से था, अभी तक हमने समिया से कोई टेबल नहीं पढ़ा था। आज की क्लास में हमने शाह पढ़ा जो कि अगेन बाप समिया से है। चलिए, शाह को तो आप समिया से बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं कि शीन सीन शीन सीन शीन, इस तरह से करीब करीब है। एक बात है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ गई कि जा बिल्कुल देखने में शाह लग रहा है, मतलब साउंड वाइज, लेकिन ये समिया से नहीं आएगा, ये दरबा से आएगा। चले, एक बात। दूसरा ये है कि एक और पॉइंट आपको साथ ही दे दिया गया है कि जा के साथ भी अगर बी की प्रेपोजिशन आ जाए, जिस तरह अता के साथ बी की प्रेपोजिशन आई थी ना, तो उसका मतलब था कि वो, यानी जा का अपना मतलब वो आया, लेकिन जब बी की प्रेपोजिशन आ जाएगी इसका मतलब वो साथ लाया, जिस चीज से बी लगा होगा ना, जिस तरह जा बिल किताब, इसका मतलब है वो किताब लाया, किताब के साथ आया। और ये जा का लफ्ज तो आपने QC1 में पढ़ लिया था, आपके लिए कोई नया लफ्ज नहीं, आपने पढ़ा था ना इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, तो ये वही लफ्ज है। आज इस लफ्ज को थोड़ा सा इसकी तफसील को जानते हैं। ये जो मैं बात करी थी ना कि आज का जो अब तक का एक्वायर्ड नॉलेज होता है डेली बेसिस पे, हर क्लास में जो आप नया नॉलेज गेन करते हैं, उसको जाके पीछे आपने अपने आज तक के QC सिस्टम में पड़ी हुई बातों के ऊपर अप्लाई करना होता है। जा वो आया, जाऊ वो सब आए, जिता आप आए, जी तुम्हें आया, जी तुम आप सब आए, जी ना हम सब आए, जाअत वो औरत आई। चूंकि सिर्फ फेल माजी ही बताना है इसलिए पहले आपको जाअत भी बता दिया गया। आपको ये बता दिया गया कि ये बाब दराबा से आता है, और आपको हालांकि हमने इसका मुदारे नहीं बताया क्योंकि मुदारे से कंफर्म होता है ना कि इसका बाब कौन सा है, लेकिन चूंकि इसका मुदारे कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिए उस बारे में हमने ज़्यादा तो नहीं बताया, अलबत्ता एक शॉर्ट टेबल आपको दे दिया ताकि चले आपको आइडिया हो जाए। ये जो यजीऊ का लफ्ज़ है ये आपको हमेशा ये याद दिलाएगा कि ये जो है इसके मिडल में कहीं पे या भी है, तो जो कि मैंने हरूफ मादा में शो कर दी, जीम या हमजा इसके हरूफ मादा हैं, बाब इसका दरबा है, कोड इसका जा है। इंटरेस्टिंगली जो आपने काफी दिन पहले ज्यादा का टेबल पढ़ा था ना, तो ये एक्चुअली ज्यादा के कोड में चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ज्यादा के टेबल में भी मिडिल में या था, तो जा के टेबल में भी मिडिल में या है। ठीक है, तो हमने इसको यूं कर लेना है, अपने इसकी 6 चाबियों को यूं दोहरा लेना है कि जा वो आया, ये जी वो आता है, जी आ जा इन आने वाला, डैश और मजी उन। ठीक है, क्योंकि आने वाला है तो डैश हो जाएगा ना, जो आया वो खुद ही आया, तो मजी उन आना। अब इसका मतलब भी बड़ा डिफरेंस है, मजी उन शाह का था, मशियातुन वगैरह मसादिर हमने याद करने हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगा। इसमें 2-3 बातें हैं, इसकी बातें 2-3 नोट करें। एक तो ये कि जा का टेबल बज़ाहिर बिल्कुल शाह के टेबल की तरह है, माजी की साइड की बात हो रही है, मुदारे की साइड पे तो हमने जाना ही नहीं है। अगर हम मुजारे की साइड पे चले जाएं तो पहली चाबी को हमने सिर्फ ज़हन में रखना है, जहाँ से ये जीऊ बनता है, ये चाबी आपको हेल्प करेगी ये बात कंफर्म करने के लिए। ये आपका क्रॉस चेक है कि ये बाब दराबा से है, वरना ये भी तो हो सकता है कि अगर आप इसको यहाँ से देखें तो आप इसको सीधा साधा जो है वो शाह के साथ जाके मिला दें आप कि ये भी समिया से नहीं, ये समिया से नहीं है, क्योंकि आपको इसकी शॉर्ट टेबल ये बताएगी कि जहाँ से ये जीऊ बनता है, अगर बनाया जाए, कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन अगर बनाया जाए तो ये जीऊ बनता है। ये जीऊ में आपको मिडिल में या नजर आ रही है, इसका मतलब इसके हरूफ मादा जीम या हमजा है, और ये बाब दरबा से इसका कोड ज्यादा है क्योंकि ज्यादा यजीदू, इसी तरह जा यजीऊ, देखें ज्यादा यजीदू जा यजीऊ, ये कोड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। और उसी तरह जैसे उसमें जिद बनता था इसमें जी बन गया, और उसमें थोड़ा सा हमें जायद वगैरह कहना पड़ता था, इसमें चूंकि हमजा ने एक अपना रोल भी प्ले करना होता है ना, हमजा भी तो कुछ करते हैं ना, आमिरून और इस तरह से बनता है हमजा में। तो अब अच्छा, अब आज जो मैंने आपको कुछ बातें एक्सप्लेन की थी ना, उसमें भी अब आप कुछ और बातों का भी इजाफा कर सकते हैं। एक तो हमने कहा था ना कि अमरा में हमजा पहले नंबर पर आ गया, हमजा, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि सआला में हमजा दूसरे नंबर पे आ गया, फिर क़राअ में हमजा तीसरा नंबर पे आ गया। अच्छा, अब ये जो सआला और क़राअ हैं ये दोनों बाब फतह से आते हैं,
ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں یاد ہی کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں اس کا مضارع کا کمبینیشن یاد کرنا ہوگا. سأل یسأل, قرأ یقرأ, فتح یفتح کے پیٹرن پر آ رہے ہیں. انٹرسٹنگلی اگر قرأ میں حمزہ اینڈ میں آ رہا ہے تو جاء میں بھی تو حمزہ اینڈ میں آ رہا ہے, لیکن یہ جاء یجیء ہے, لہذا یہ باب ضرب ہے, یہ باب فتح نہیں ہے. سیم از دا کیس وتھ شاء, شاء کے کیس میں شاء سے یشاء بن رہا ہے, تو یشاء جو ہے یہ سمیع کا پیٹرن ہے. سمیع یسمع, یسمع یشاء, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں بھی تو حمزہ اینڈ میں آ رہا ہے جس طرح سے قرأ میں اینڈ میں آیا تھا. تو کتنے آپ کو کتنے پہلوؤں سے آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے. اور یہی ہے ابھی تک آپ نے جو یعنی QC2 میں لیسن نمبر یہ جو مصحف کا صفحہ نمبر 3 تک آپ نے جتنا کور کر لیا, جتنا آج کی کلاس میں آپ نے کور کر لیا, یہی آپ کا سمجھیں آپ کا پورا کا پورا QC2 کا سلیبس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مڈ کو اس کے بعد ریزیوم کریں گے تو آپ کو کمزور حروف والے نئے افعال سے تو انکاؤنٹر نہیں کرنا, آپ کو تو صرف کمزور حروف والا سارا ٹاپک کور ہو گیا. آپ نے ان کی کچھ 6 چابیوں کو ڈسکس کیا کرنے ہیں, اور آپ نے کچھ صحت مند حروف کے بھی آپ نے شارٹ ٹیبلز ہی کرنے ہیں, اور کہیں کہیں پہ کوئی کمزور حروف میں سے ٹیبل آئے گا اس کی بھی ہم شارٹ فارم پڑھیں گے, اور اس کو بھی ہم کسی نہ کسی جا کے کیٹیگری میں ڈال دیں گے کہ یہ جا میں تو نہیں آئے گا, لیکن یہ ہو جائے گا کہ جی یہ ہدا کی کیٹیگری میں بھی ایک آدھا ٹیبل اور رہ گیا ہو, یا میں بھی کسی اور میں رہ گیا ہو. بہت آسان ہے, ذرا بھی مشکل نہیں ہے, ایک آدھ کو کالا کے پیٹرن پر آ جائے گا یا کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آج کی کلاس میں جو 3-4 نئی چیزیں آ گئی تھیں یا کچھ ہے تو یہ بہت ہیوی ہو گئی. تو یہی ہے, دس از آل اباؤٹ QC2, یہی ہے, بس اسی کو ہم نے دہرانا ہے. ابھی پورا ہفتہ ہم خود سے دہرائیں گے, گروپ میں دہرائیں گے. اگلے ہفتے ریویژن کلاس ہوگی, اس میں ہم ریوائز کریں گے. اس کے بعد تھرو آؤٹ دا ویک آپ اگین ریویژن کریں گے, پھر آپ مڈ کوئز دیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. شاء کے ٹیبل کے حوالے سے کچھ سوال جواب بناتے ہیں. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی, چلیں جی کون اٹیمپٹ کرے گا؟ کچھ آپ بھی بول لیں, میں نے تو بہت بولا ہے اس کلاس میں. آپ سب چاہتے ہیں, آپ نے کیا کہا؟ تشاؤون, تشاؤون ہوگا نا, تشاؤون خیرن ایسے ہوگا نا. میں صحیح ٹی پی آئی کر رہی ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے یہ اچھا. اس کے بعد انشاءاللہ کا لفظ ہم سب کو آتا ہے, اس کا ترجمہ آتا ہے. حل یشاؤون خیرن کا ترجمہ بھی یقیناً آپ کو آتا ہی ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. یہ آپ لوگوں کے کچھ ریمائنڈرز ہیں کہ اپنے مصحف سے 5 منٹ دیکھ کے تلاوت کیا کیجیے, 5 منٹ اپنے حافظے سے تلاوت کیا کیجیے, اپنی کتاب سے ضرور دہرائی کیا کریں, اپنی پاکٹ بک کو یا اپنا جو بھی کوئی کارڈ ہوتا ہے, ویکیبلری کا کچھ یا شیٹ ہے کوئی, اس کو کنسلٹ کیا کریں. اس کورس کے لفظی ترجمے کو دہرایا کریں, قواعد کو دہرایا کریں. دہرانا تو بہت ضروری ہے, دہرانے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم آج تک دہرا رہے ہیں, ہم آج تک ریویژن کرتے ہیں, اس لیے ریویژن کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. ریویژن تو بڑی بلیسنگ ہے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیا کریں, گھر میں کسی نہ کسی کو زبردستی پکڑ لیا کریں اور اس سے کورس کی باتیں کیا کریں. میں یہ سیکھ رہا ہوں, ہم نے یہ ٹیبل کیا, ہم نے یہ فیل سیکھا. بتائیں نا اپنے گھر میں کسی کو کہ ہم نے کب سے سورۃ الفاتحہ پڑھے ہیں, تو ہم نے دالین کا لفظ فائنڈ آؤٹ کیا کہ دال کا جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا, دولہ یا دلو کا ٹیبل, اس میں سے جو دالون اس کا اسم فائل تھا وہ تو وہی ہے جو سورۃ الفاتحہ میں والا دالین ہم نے پڑھا تھا. تو کتنی اچھی تطبیق ہو رہی ہے, اپلیکیشن ہو رہی ہے. ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں, نماز میں مختلف صورتیں بدل بدل کے پڑھیں. بلکہ اب تو پتہ کیا کریں آپ, نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بلکہ سورۃ البقرہ کے یہ والے حصے پڑھیں نا. سورۃ البقرہ کے یہ جو آپ پیسیجز پڑھیں, چھوٹا سا پہلے وہ 5 آیات پہ جو مفلحون تک کے ہیں, متقین والا جو حصہ ہے اس کو آپ پڑھ لیں. پھر آپ آگے سے کچھ 2-3 آیات 4 آیات کا ایک پیسج بنا کے وہ آپ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھا کریں, یعنی تلاوت میں. تو آپ کو یہ بہت اچھا سا حفظ ہو جائے گا. اور حفظ کی تو ٹپ بھی ہے نا, پتہ ہے نا آپ میں سے جن لوگوں نے کچھ حفظ کیا ہوا ہے, حفظ کی کیا سب سے بڑی ٹپ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو حصہ آپ نماز میں پڑھیں گے وہ آپ کا اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا, اور جو حصہ نماز میں نہیں پڑھا جائے گا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. میرا اپنا بھی یہی تجربہ ہے. یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.